بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج اس درس قرآن میں جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا وہ ہے قناعت پسندی۔ کم مال، کم چیزوں میں انسان راضی ہو جائے، قناعت پسندی اور بے جا سوال کی مذمت، اور بنا کسی شرعی عذر کے انسان کسی سے نہ مانگے، اس کے تعلق سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو قناعت پسندی اور بے جا سوالات کی جو ہے برائی یا اس کے نقصانات جو ہے، یا کم مال میں، کم چیزوں میں خوش ہو جانا، اور بے جا اللہ کی مخلوق سے سوال نہ کرنا، چیزوں کو نہ مانگنا، اس کی مذمت، اس کی برائی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آج انشاءاللہ عزیز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو بار بار حکم دیتا ہے کہ رب العزت نے جو کچھ انہیں عطا کیا، اس عطا کردہ نعمتوں پر وہ اس کا شکر بجا لائے۔ قرآن کی کئی آیتیں اس پہ دلیل ہے، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اس کی دلالت کرتا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ نعمتیں آپ کو دے رکھی ہے ان نعمتوں پہ ہم راضی ہو جائیں اور رب سے خوش ہو جائیں۔ اور حسد اور جلن، جو کہ اس نعمت کی تقسیم جو اللہ نے لوگوں میں کی ہے اس کی تقسیم مختلف ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم ہے، تو اس تقسیم پر جلن اور حسد کا مادہ نہ رکھیں، گویا راضی ہو جائے جو دیا گیا، اور دوسروں کو دی گئی نعمتوں پہ جلن اور حسد نہ رکھیں، یہ ہم کو بار بار حکم دیا گیا۔ دوسرا، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے خود کمائیں اور کسی پر ڈیپینڈ نہ رہیں بنا وجہ۔ معذوری، ضعیفی، کمزوری، مجبوریاں الگ چیز ہے، لیکن شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ رہیں۔ جیسے کہ بہت سارے دین اور مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر یہ حکم ہے کہ تم گداگیری، بھیک منگی کو اختیار کرو، مانگ کر کھاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے نہیں، کماؤ، خود بھی کھاؤ، تقسیم کرو، بانٹو، لوگوں کو دو، ٹھیک؟ تو یہ دین گداگیری، بھیک منگی کو برا مانتا ہے اور خود کمانے کی تاکید کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہاں گھر میں کچھ سامان ہے، ایک بالوں والی جو ہے کمبل ہے، ٹھیک، اون والی یا کچھ بالوں والی کمبل ہے، اور ایک چیز ہے، کہا لے آ۔ وہ شخص دوڑا دوڑا گیا، لے آیا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کر لوگوں میں کہا کون اسے خریدیں گا؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، اور 4 درہم میں سودا طے ہوا۔ آپ نے اسے فروخت کیا، 2 درہم اس کو دیے اور کہا تیرے خرچ کے لیے رکھ۔ 2 درہم لے کر آپ نے کہا میرے ساتھ چل۔ آپ اس سے لے گئے، بازار میں گئے، ایک کلاہڑی کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا وہ خریدا، اس کے بعد ایک دکان پہ گئے، لکڑی خریدی، اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے اس کو ٹھوک کر اس میں دیا اور کہا یہ لے جا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ لا کر بیچ۔ تو گویا سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، آپ نے اسے کمانا سکھایا۔ وہ کہتے میں گیا جنگل میں لکڑیاں کاٹا، لا کر بیچتا گیا مدینے میں۔ اللہ نے مجھے اتنی ترقی اور اتنی برکت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو شاید ہی مدینہ میں میرے اتنا کوئی مالدار شخص تھا۔
سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ دین نے بھک منگی کو، گدا گیری کو، بیجا سوال کو، لوگوں پر ڈپینڈنسی کو بالکل پسند نہیں کیا۔ کچھ صحابہ تو اس حد تک مانگنے کو برا سمجھتے تھے کہ بوڑھی عمریں ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے اور لکڑی لے کر چلتے تھے، تو لکڑی ہاتھ سے گر جاتی تھی، نکل جاتی تھی، تو اس لکڑی کو کسی کو اٹھا کے دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم خود اٹھا لیں گے، ہم کو ہیلپ نہیں چاہیے، سوال نہیں کرنا ہے کسی سے بیجا۔ کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کبھی کوڑا گر جاتا تھا، کوڑا ہوتا تھا، کچھ حکمراں صحابہ تھے، کچھ ضرورت پڑتی تھی، کوڑا ایک قسم کی ایک چیز تھی جو عرب رکھا کرتے تھے، تو بہت سارے صحابہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی تو وہ کسی سے سوال کرنا پسند نہیں کرتے، مطلب یہ کہنا بھی پسند نہیں کرتے کہ اٹھا کر دو، کیونکہ یہ بھی سوال ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ بیجا نہ ہو، اور اگر کوئی اٹھا کر دے دیتا تو پسند نہیں کرتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے کہ ہم تو صحابی ہیں، ہم تو نبی کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے، تم تابعین ہیں، تمہارا تو کام ہے ہم جیسی نسلوں کی خدمت کرنا، جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی، کبھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتے تھے کوئی اٹھا کر دے، ناراضگی اختیار کرتے تھے۔ ٹھیک، تو بہرحال صحابہ نے مانگنے کو، سوال کرنے کو اتنا برا سمجھا کہ کوئی چیز نہیں مانگی زندگی میں، یاد رکھیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے خود کمانے کا، بھک منگی اور گداگیری کو برا سمجھتا ہے، جو دیا گیا اس میں خوش ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا آج کا میرا عنوان ہے قناعت پسندی، جو اللہ نے دیا، مال، دولت، جسم، صحت، ماحول، معاشرہ، اس میں خوش ہو جانا کہ بہت اچھا ہے جو کچھ، اور بیجا سوال نہیں کرنا، بنا شرعی عذر کے نہیں مانگنا، اس لیے کہ آج مانگنے کا بھی عالم یہ ہو چکا ہے، ایک تو پروفیشنل بھکاریزم جو چالو ہو چکا ہے، پروفیشنل بھیک منگی اس حد تک ہو چکی، کچھ خاندان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے اور بھیک مانگنے کو انہوں نے پروفیشن بنا لیا، نہیں بھیک مانگ کے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہمارا خاندان فلاں ہے، ہمارا خاندان فلاں ہے نا، بھیک منگی کو سسٹم بنا دیا اپنے زندگی کو جینے کا۔ دوسری طرف وہ چھوڑ دیجیے تو بھیکاری ہے جو پروفیشنل ہے، بھیک مانگنے کو ہے۔ ایک وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ذمہ ہے ہم کو کھلائے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنے احسانات تم پر کیے، جو اپنے الگ الگ مقامات پر بیٹھے ہیں اور وہ احسان جتاتے اور امت کو ذمہ ٹھہراتے کہ آپ لا کر کھلائے، یہ بھی بھیک منگی۔ ایک پروفیشنلزم ہے، ہوتے ہوئے مانگتے، نہیں ہوتے ہوئے مانگتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھ لیا کہ مانگنا ہمارا خیر، امت کا کام ہے ہمیں کھلائے، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے ہو چکے اللہ نے دینے کے بعد بھی نظر ہے کہ کوئی دے دے، میری تنخواہ 10,000 ہے، قناعت پسندی اختیار کرنا چھوڑ کر اللہ نے بھائی کو 50,000 دیا نا، تو اپن روز رونا روئیں گے جا کے بھائی کے پاس، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اور بھائی دیتے جا رہا ہے۔ یہ بھی بھیک منگی ہے، یہ بھی گداگیری ہے، یہ بھی سوال کرنے میں آتا ہے کہ اللہ نے جو دیا اس میں آپ اطمینان نہ رکھتے ہوئے بنا شرعی ضرورتوں کے مانگتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے اتنے واقعہ سنے کہ بڑا بھائی کما رہا تو ساری زندگی اسی کو کمانے لگاتے ہیں۔ کچھ شہر اور کچھ مقامات تو ہندوستان کے ایسے جہاں کے لوگ بہت زیادہ باہر جانا پسند کرتے ہیں، ایک بھائی باہر جاتا ہے اور 6 بھائی اس پہ ڈپینڈ یہاں کھا رہے ہیں، بس نہ قناعت پسندی ہے، نہ سوال سے ڈر ہے، مطلب کہ بیجا نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں کچھ نہیں کرتا۔ کیوں آپ کچھ نہیں کرتے؟ بڑا بھائی باہر ہے نا، تو بڑا بھائی باہر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بس کما رہا ہے، بس کافی اتنا۔ باپ نے بھی ایسی زندگی گزاری، ہمارے چچا ایک تایا کماتے تھے، ہم لوگوں نے ڈیپینڈ گزار دیا، اب ہم بھی ایسی گزاریں گے، سسٹم بنا دیا۔ سوال کرنا مطلب عام بات ہے، نہیں کیا ہوا آپ نے دیے تو آپ کا کام ہے ہم کو دینا۔ کسی کا اگر کسی پہ حق ہے وہ دیتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن آپ یہ احسان تھوڑی جتا سکتے کہ اس کو دیا اللہ نے تو اس کا کام ہے ہم کو دینا۔ تو یہ ایک بھیک منگی ہو گئی۔ چوتھا قسم ہم دیکھتے ہیں مانگنے سوال کرنے کا، یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر چیز مانگ کر، آج ہمارے گھر میں فلاں محفل آپ کے زیور ادھار دیں گے کیا؟ قناعت پسندی نہیں جو ہے بس یہ چاہیے، گھر میں آج مہمان آ رہے آپ کا کپڑے دیں گے کیا؟ کیوں آپ جھوٹ بتانا چاہتے کسی کو آپ کیسی ہے؟ آج ہم کو گھومنے جانا ہے تو آپ کی گاڑی دیں گے کیا؟ کیوں آپ چاہتے دوسرے؟ سوال بیجا سوال ہے یہ، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، بیجا سوال کی حد دیکھیے، سب کچھ دیا ہے، ہر روز صبح پانی بھی آتا ہے گھر میں، لیکن پھر بھی پڑوس کے پاس جو ہے بورنگ ہے تو اس سے مانگ لیں گے، سو جاؤ صبح آرام سے، تنگ کریں گے نا اس کو اٹھ کر، دے دیا تو کیا احسان تھوڑی کر رہا ہے وہ۔ سوال گویا سوال کرنے کو ہم جو ہے جاگیر سمجھ رہے، دعوے داری بنا رہے، اب نہیں سوال کر سکتے ہم لوگ اس لیے کہ فلاں ہے، ان کا حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی کا حق ہے، تو کیا پڑوسی صرف وہی ہے؟ یہ آدمی پڑوسی نہیں ہے آپ کا؟ آپ ہی اس کے پڑوسی ہے صرف؟ میں بھی تو کیا پڑوسی کا مقام دے رہا ہوں؟ تو گویا مانگنا، سوال کرنا آج اللہ رحم کرے امت مسلمہ نے اپنا مزاج بنا دیا، مزاج، پارٹ آف لائف، ان کے کلچر ہو چکا ہے کہ مانگنا ہے، لے لیں گے نا، مانگ لیں گے نا۔ صحابہ ذرہ برابر، حتیٰ کہ اتنی، میں انشاءاللہ حدیثیں رکھوں جب بات سمجھ میں آئیں گی، مانگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقها. اور ایسا کوئی جانور زمین پہ رینگنے والا جانور، چونٹی، کیڑے مکوڑے، دابا کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے پیٹ کو اٹھا کر نہیں رگڑ کر لے کے چلتی، زمین سے بہت چٹکا کر. ریپٹائلز جیسے ہوتے ہیں نا، سانپ ہے، چپلک ہے، ان کو دابا کہتے ہیں. ٹھیک، سمجھ رہے آپ؟ چپک کے چلنا. ٹھیک، تو ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو خود کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے آپ؟ دابا وہ جانور ہوتے جو ریپٹائل سے، جو اپنا بوجھ پورا اپنے آنکھ پر نہیں اٹھا پاتے، پیروں پر، آدھا زمین پہ ہوتا ہے اور آدھا اپنے پیروں پر لیتے. سمجھ رہے آپ؟ ان جانوروں کے. تو ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو اتنا کمزور بھی ہو کہ پورا وزن نہیں اٹھا سکتا اپنا اپنے نفس کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے. اس نے کیا کریں گا، اور رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، رزق سے مراد ساری زندگی میں کیا پائیں گا لکھ دیا ہے. مال، دولت، اولاد جو بھی ہوتا ہے نا، تو اس کیڑے کا، اس مکوڑے کا، اس جانور کا بھی اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی کریشن میں دا بیسٹ کریشن ہے، اور ہم جو ہے سوال کو اپنا مزاج بنا رہے ہیں، اور اس پر ہم مسلمان ہیں اور سوال کو اپنا مزاج بنا رہے ہیں. مت بنائیے مزاج. سوال کرنا، کسی سے مانگنے کو اپنے مزاج کے خلاف کر دیجیے، اور دینا اپنا مزاج بنا دیجیے کہ ہم اس دنیا میں دینے آئے ہیں، ہم کو لینا نہیں ہے دنیا سے. سمجھ رہے بات؟ بحالت ضرورت، بحالت مجبوریاں مانگنا حلال ہے، جائز ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو بلا وجہ مزاج بنا لیا نا، سستی اور کاہلی کو اپنے نفسوں پہ طاری کر لیا نا، اور اللہ کی باٹی بھی نعمتوں پہ جلن اور حسد اختیار کر لی نا، اس کو چھوڑنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا کوئی دابا، زمین کا کیڑا مکوڑا جانور نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے اوپر نہیں ہے، یا جس کا رزق اللہ نے روزی اس کی بان نہ دی ہو، دے نہ دی ہو، عطا نہ دی، ہے نا. تو اللہ تو ایک کیڑے کو اندازہ لگائیے جو کبھی کبھار پھل کے اندر جو بیج ہوتا ہے اور بیج کے اندر ہوتا ہے وہ کیڑا، اس کو بھی اللہ عطا کرتا ہے نا. آم کھایا ہوگا کبھی آپ نے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تعجب کر، سمجھ میں نہیں آتا فلسفہ کہ آم تو پورا پیک ہوتا ہے لیکن کیڑا اندر سے نکلتا ہے. کوئی آم پورا پیک ہوتا ہے، باہر سے نہیں جاتا کیڑا، اس کا اندر سے باہر آتا ہے. معلوم ہے آپ کو آم کا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے. اس کے ماں نے اس کیڑے کی، اس کو جب جنا تھا، جب وہ آم پھول تھا، وہ انڈا اس کے اندر چلا جاتا ہے، جب کوئی ڈیولپ ہوتی تو اس کے بیچ میں جا کے رہ جاتا ہے، اور وہ کیڑا وہی کوئی کھا سکتا ہے، دوسرا رزق نہیں، اس میں سے نکالیں گے مر جاتا ہے وہ. پھر اس کے اندر جاتا ہے، وہاں ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں پرورش پاتا ہے، اس کا رزق پاتا ہے. جب انسان کاٹتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یہ اندر کہاں سے چلا گیا تھا، کہاں سے پلاننگ کر رکھی اس نے اللہ نے اس کے لیے، اس کے رزق کی. چونکہ وہ کھاتا ہے کوئی، اللہ نے اس کو کوئی کے بننے سے پہلے ہی نا، چونکہ آم اگر باہر سے خراب ہوتا تو کون خریدیں گا، وہ تو سڑا مارا جائیں گا. اندر اس کو رکھا، وہ اپنا رزق پا رہا ہے. دیکھیے پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، اس کا رزق پا رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات اللہ نے رزق رکھا ہے، یاد رکھیے. اور بڑی تعجب کی بات ہے، اللہ جب چاہتا ہے رزق دے بھی دیتا ہے ان کا وقت آنے پر. ایسے کئی، یہ تو خیر مثالیں میں کیڑوں کی دے رہا ہوں، انسان ہم لوگ اس سے عبرت لے. ایسے کئی کیڑے ریگستان میں جو بستے ہیں، جو انڈے دیتے ہیں، اتنے باریک کہ ان انڈوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، مائکروسکوپ لگتا ہے. وہ انڈے دیتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ نے اس میں قدرت اور ایسی جو ہے صلاحیتیں رکھی ہے، 80 سال تک بھی وہ انڈا اپنی جگہ باقی اور صحیح سلامت رہ سکتا ہے. اور 80 سال میں جب اس کو موسم ملے گا بارش کا اور تھوڑے سے چھینٹے پڑیں گے تب نکلتا ہے. اگر ریگستان میں 80 سال بھی بارش نہ ہوئی تو وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے اور 80 سال تک سیف رہتا ہے. اور اگر بارش اس دوران جب بھی ہوتی ہے نکل کر آتا ہے، دنیا میں جو رزق دیا ہے وہ پاتا ہے، اور پھر انڈے دے کر دنیا سے چلا جاتا ہے نا. کتنی تعجب کی بات ہے نا. تو اس کیڑے کو فکر نہیں ہے کہ میرے انڈوں کو رکھتا ہوں میں، اس کے لیے کچھ تو بھی انشورنس کرا کے رکھ دیتا ہوں، اس کے لیے میں جو ہے انویسٹمنٹس کر دیتا ہوں، کل کو کیا ہوں گا بول کے بازو والے پورے انڈوں کو ختم کر دیتا ہوں میں. اس کو پتا ہے اس کا رزق اس کے رب نے اٹھا کر رکھا ہے، اور اس سے وہ رزق ملنے والا ہے. لیکن ہم لوگوں کا حالت ویسی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیوچر پلاننگ نہیں کرنا چاہیے، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن فیوچر پلاننگ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے پریزنٹ کو برباد کر دے پورا، اور سب کچھ سمجھے فیوچر پلاننگ ہی سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اسلام اس کے خلاف نہیں. تو کہا اس جانور کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 میں 273 میں اللہ نے فرمایا کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطيعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل الاغنیاء من التعفف. اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، صدقہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں.
عطا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، جن کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، جن کو کمانے دھمانے نہیں دیا جا رہا ہے، جن کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، جن کو روک دیا جا رہا ہے، زمینوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، تو کہا ان کے لیے صدقات ہیں. ٹھیک، راستے سے روکے گئے ہیں، زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں روک دیا گیا کہ زمین میں چلے اور پھرے، ان کے لیے صدقات ہے کہ ان کو دیا جائے. ناواقف لوگ، جن کو نہیں پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، ناواقف لوگ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یحسبهم الجاہل الاغنیاء، جو لوگ ناواقف ہیں ان لوگوں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت مالدار ہیں، بہت غنی. بات سمجھیے آپ، صدقات ان کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جن کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہے، جن کو زمین پہ چلنے پھرنے سے روکا گیا ہے، لیکن ان کی شکل، ان کی صورت کو آپ دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ یہ تو بہت مالدار لوگ ہیں. مطلب ان کی صورت اور شکل سے وہ اتنے بری صورتیں نہیں بناتے ہیں کہ تم کو لگے کہ یہ فقیر ہے، ان کو دینے کی ضرورت ہے. گویا زمین میں روکے جانے کے بعد، تکلیف پہنچائے جانے کے بعد، نکلنے نہ دی جانے کے بعد، کمانے نہ دی جانے کے بعد بھی یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے ہیں. ان کے صورت شکل سے تم کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کو ضرورت ہے پیسوں کی. تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہے، وہ سمجھتے یہ اغنیاء ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ تو انہیں کیا ضرورت پیسے. مسکین کون ہے اس کو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، یہ ہے مسکین. مسکین وہ نہیں ہے جو آگے کہیں گا میں بہت مصیبت زدہ ہوں، پریشان حال ہوں، تنگ دست ہوں، فلاں ہوں، فساد میں وہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہوں، بیوی بچے ہو گئے، زمینیں لٹ گئی ہے. نہیں، یہ جو مسکین ہے یہ تو سائل ہے، مانگنے والے بھکاری ہے. مسکین مانگے گا نہیں آ کر، اور دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آئیں گا. اللہ کیا فرما رہا ہے، تم جب ان کو دیکھو گے، اللہ دیکھیے لفظ دیکھیے، یحسبہم، گمان کرتے لوگ ان کو دیکھیے، جاہلو، جاہل مطلب جو لوگوں کو علم نہیں ہے، اغنیاء، ارے یہ تو بہت مالدار لوگ دکھتے ہیں. سبحان اللہ. مسکین وہ ہوتا ہے جس کو جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ اس کو پورتا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی شکل اور صورت سے اظہار نہیں کرتا کہ مجھے ضرورت ہے اس پیسے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مسکین کون ہے؟ تو لوگ جن کو پتہ نہیں یہ کون ہے وہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، غنی ہیں. اغنیاء کا لفظ اللہ استعمال کیا، من التعفف، ان کے چال ڈھال سے، ان کے سوال نہ کرنے کی فطرت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مالدار لوگ ہیں. اور اللہ نے کہا جو ہے ان کے چہرے سے جو ہے پہچانتا ہے، اور تو انہیں ان کے چہروں سے پہچانتا ہے. حالانکہ نبی تم چہروں سے ان کو پہچانتے ہو، لیکن ان کے چہروں سے نظر نہیں آئیں گے کہ مانگنے والے ہیں. پھر آگے فرمائیں وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم فلاں فلاں، سوال نہیں کرتے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مسکین کی صفت بیان کی، مانگتے نہیں. گویا ضرورت ہے، ستائے گئے ہیں، زمین میں روکے گئے ہیں، مصیبت زدہ ہے، رزق کی کمی ہے، لیکن ان کے چہروں سے لگے گا نہیں کہ یہ آپ سے مانگتے ہیں، یا جو ہے حالانکہ نبی تم پہچانتے وہ لوگ کون ہیں، لیکن ان کے چہروں سے محسوس نہیں ہوگا، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا وہ کبھی کسی کو چمٹ کر سوال نہیں کرتے، چپک کے ہوتا ہے نا کچھ لوگ پکڑ لیں، دو مدد کرنا ہی پڑی، چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تو یہ کیا بہترین بات بتائی گئی مسکین کے تعلق سے. میں سمجھتا ہوں ایسے حالات سے ہم جس ماحول میں رہتے کوئی بھی نہیں گزر رہا ہے، لیکن مانگنے کی اپنی صفت اور لینے کی جو ذہنیت بنا چکے ہم، اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے نا. لینے کی ذہنیت، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، بھائی کو میرے سے زیادہ دیا نا، کریں تو خرچہ میرے بچوں پر. دیکھ رہے آپ، ہم مانگنے کی ذہنیت بنا چکی ہے اپنے اندر، دینے کی ذہنیت جا چکی ہے. اور ہم کیا لگتا ہے مانگنے کی ذہنیت اور جمع کرنے کی ذہنیت ہم کو دنیا میں آگے بڑھائیں گی، لیکن یاد رکھیں دنیا گواہ اور شاہد ہے، مانگنے کی ذہنیت اور جمع کرنے کی ذہنیت نے کبھی کسی کو آج تک فائدہ نہیں پہنچایا. جمع کرنے والا جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے. ایک بار لوگ سوال کرتے کہاں ہو، ارے عمر کھپ گیا، اب اس کے بچے عیش کر رہے، ختم. کیا فائدہ ہوا؟ پوری زندگی تو نے بھک منگی غربت میں گزارا، نہ اولاد کو فائدہ پہنچایا، تیرے مرتے اولاد خوشیاں مناتی. اچھا ہوا گیا یہ، ورنہ بڈھا جب تک زندہ تھا کچھ نہیں کرنے دیا اس نے زندگی میں، ہم کو سارا مال دبا کے بیٹھ گیا ہے نا. اور اس کو بھی کچھ وہ پیسہ کو بڑھتا ہے کیا؟ پیسہ رکھ کے اس پہ بیٹھ گئے تو بڑھتا رہتا ہے کیا؟ ارے ماشاء اللہ 2 روپے تھے 4 ہو گئے، ماشاء اللہ 4 روپے دو، خرچ نہیں کرنے سے بڑھ رہا ہے، بڑھتا بھی نہیں. اللہ نے اس میں فطرت ہی نہیں رکھی ہے، خرچ ہوگا تو بڑھے گا. خزانہ تھا زمین میں ڈال دیا، 1000 سال بعد نکلا، 1000 ڈالے تو کیا 10,000 نکلتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، فالتو وہ کرنسی خراب بھی ہو جاتی ہے، سکے سڑ جاتے ہیں، صاف کرو بیچو. سمجھ رہا بات؟ کوئی نہیں اس میں. لیکن جب خرچ ہوتا ہے نا، خرچ آٹومیٹیکلی چیزوں کو بڑھاتا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے مسکین کے بارے میں ایک مومنانہ صفت بیان کی، مومنوں کے چہروں سے اندازہ نہیں ہوتا. تو ہمیں مسکین کو ڈھونڈ کر دینا، یہ بات یاد رکھیے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. مسکین کے چہرے کو ہم پہچانتے ہیں وہ کون ہے، لیکن ہم کو نہیں پتا یہ مسکین ہے.
ہم کو نہیں پتا اس کو ضرورت ہے، آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا، اندازے لگانا ہوگا، گمان کرنا ہوگا، اور یہ تحسس میں آتا ہے، اچھا گمان، تجسس میں نہیں آتا برا گمان۔ چھپ کر کسی کی برائی چننے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو تجسس بولتے ہیں عربی میں، اور چھپ کر کسی کی اچھائی نکالنے کو یا معلومات لینے کو تاکہ اس کی مدد کرو اس کو بولتے ہیں تحسس۔ تحسس کی نیت سے کہ ایک دن میرا بھائی آیا، اس کا جو ہے شرٹ پھٹا ہوا دکھ رہا تھا، کبھی یار ماشاءاللہ اس نے اتنے سالوں میں اظہار نہیں کیا، لیکن اب مجھے شک ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مجھے پتہ لگانا پڑے گا میرے بھائی میرے دوست کے بارے میں، کہیں وہ غریب تو نہیں، کہیں وہ مسکین تو نہیں، مانگتا نہیں مجھ سے، لیکن کبھی سمجھ رہے آپ بات کو، اندازے لگانے ہوں گے، آپ ان کو ڈھونڈ کر ہم کو دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر مانگنے سے روکا، جو دیا گیا اس میں اطمینان ہونے کے لیے حکم دیا، اور جو ہے بیجا سوالات سے ہم کو روکا، اور اوپر والے ہاتھ کی فضیلت بیان کی۔ آئیے ایک حدیث سنی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مالداری جو ہے ساز و سامان کی کثرت کو نہیں کہا جاتا۔ مالدار کون ہے وہ جان لیجیے، مالداری ساز و سامان کی، آپ کے پاس کیا ہے، کتنا مادہ کتنا مٹیریل دنیا کا پزیس کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ دیکھیے بہت بہترین چیز ہے، ایک بہت اصولی بات بیان کر رہا ہوں میں، جو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ہم فرق محسوس کرتے جاتے ہیں، فرق محسوس کریں۔ کیا ہے؟ مالداری ساز و سامان کی کثرت کو نہیں کہتے ہیں، سمجھ جائیے اس بات کو۔ اب آپ مالدار نہیں ہے دنیا میں کوئی، میرا گھر، میری گاڑیاں، میرے بنگلے، میرے مکانات، میرے ہینڈ سیٹ، میرا روپیہ، میرا پیسہ، یہ مالداری نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ سن کی حدیث ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا، تو آپ فرما رہے ہیں مالداری، رچنس یہ نہیں ہے کہ ساز و سامان کی تیرے پاس کتنی کثرت ہے، کیا پزیس کرتا ہے، کیا دنیا کا مٹیریل اور مادہ تیرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری، غنا النفس، نفس سے انسان مالدار ہو، دل سے مالداری اصل مالداری ہے۔ اس بات کو سمجھ جائیے، دل سے مالداری۔ میرے پاس ہزاروں کروڑ کی دولت ہونے کے باوجود بھی اگر بازو والا اپنا والیٹ کھول لیتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کتنے پیسے ہیں، اس کا مطلب اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی میں غریب ہوں، اس لیے کہ اپنے نفس سے میں ابھی بھی لالچی ہوں کہ کسی کا کیا ہے۔ اور مالدار انسان وہ ہے جس کو اللہ نے جو دیا الحمدللہ، اللہ برکت دے بھائی جو کچھ آپ کو الحمدللہ، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ تو غنا ایکچوئل مالداری اسلام میں نفس، دل کی مالداری۔ تو آدمی مال سے مالدار نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجیے، مالدار ہوتا ہے دل سے، دل اس کا ویسا بڑا ہے نا۔ خرچ کرنے کو تو صحابہ کے پاس روپیہ بھی نہیں تھا، ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا درہم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جذبہ خرچ کرنے کا، دل میں اتنی جگہ تھی، کچھ نہیں ہونے کے بعد بھی خرچ کرتے تھے۔ معلوم آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے ایک شخص آتا ہے، سفر کر کے دور سے آتا ہے، آپ اپنی 9 بیویوں کے پاس ایک آدمی کو بھیجتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 9 بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں، ایک کی گھر بھی کھانا نہیں ہے، اب کیا کرے؟ مہمان ہے، مسافر ہے، پوچھتے ہیں صحابہ سے کون ہے تم میں جو اس شخص کو لے جا کر کھلائیں گا؟ یہ میرا مہمان ہے، یہ نبی کا مہمان ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کہتے اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا، گھر جاتے ہیں، جا کر بیوی سے پوچھتے کچھ ہے؟ تو بیوی کہتی بچوں کے لیے بس تھوڑا بہت تھا۔ تو کہا میں نے مہمان لا لیا، تو کہا مہمان لا لیا، اگر کھلائے بھی جا تو صرف ایک کے لیے، بچوں کو تو بھوکا سلا دیں گے، لیٹ اٹ بی، وہ ایشو ختم ہو گیا، ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے، یہ ایشو بھی ختم ہو گیا، لیکن کھانا ایک کا ہے اور تم 2 لوگ ہو نا، مہمان کے ساتھ میزبان کو بھی تو کھانا پڑے گا۔ تو کیا کرتی ہوں میں دیے کو بجھا دیتی ہوں چراغ رات کا وقت، اور تم کھانا نہیں، پلیٹ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، مہمان کھا لے رسول کا۔ اندازہ لگائی، خود کے پاس نہیں ہے لیکن دیتے ہیں، یہ مالدار لوگ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی آ جائے ہمارے گھر پر مہمان، ہم 4 بھائی رہتے ہیں ساتھ میں، یہ بولتا ہے ادھر چلے گا تو اچھا ہے، وہ بولتا وہ ادھر چلے گا تو اچھا ہے، وہ بولتا وہ بھائی کے پاس چلے گا تو اچھا ہے، وہ بولتا وہ بھائی کے پاس چلے گا تو اچھا ہے۔ اللہ رحم کرے، مہمان کی مثال تو میں نے بڑی چھوٹی دے دی، اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہے تو ان کے بارے میں بھی 4 اگر بھائی تو سوچتے کون ان کو کھلائیں گا، زیادہ بہتر ہوگا میرے پاس نہ کھائے تو۔ جس باپ نے زندگی بھر احسان کیا، جس ماں نے احسان کر کے کھلایا، اس کے بارے میں یہ سوچا ہے، تو مہمان تو ایک دم میں تو چھوٹ چھاٹ ہے ان کے مقابلے میں، کیا اس کو ویسے ہم پریشان ہیں ماں باپ سے، مہمان کو کھلاؤ۔ حالات یہ ہمارے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم سب کوشش کریں گے ہم مالدار بنیں، خوب مالدار بنیں، دل سے مالدار بنیں، دل سے، پاس نہیں خرچ کرنے کا جذبہ،
پاس نہیں ہے لیکن دینے کا جذبہ. اور ایسی سوسائٹیز، ایسی کمیونٹیز، ایسے خاندان اور ایسی تحریکیں ہی جو ہے دنیا میں کچھ کر پاتی ہے جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دینے کا جذبہ رکھتی ہے. یہ بالکل تاریخی حوالے ہے، دنیا اس پر شاہد اور گواہ ہے. بڑی بڑی تحریکوں کی شروعات کوڑیوں سے ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا اور شروعات ہوئی، اور آج لوگ دیکھ کے تعجب کرتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ اسلام کی شروعات کیسی تھی؟ آسمان سے اللہ سونا اور چاندی اتارتا تھا دن اور رات؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنی غربت میں ہے نا. لیکن صحابہ کی خینات پسندی، جو کچھ ہے اس میں اطمینان، سوال نہ کرنے کا عظیم جذبہ کہ مانگتے نہیں تھے. نبی کے موجودگی میں جو بعد میں ایمان لائے نبی ان کو زیادہ دیتا ہے، یہ صحابہ خاموشی سے دیکھتے تھے. کوئی بات نہیں، کوئی حکمت ہوں گی نبی کی ان کو دے رہا ہے، جانے دو، ہم کو جو دیا کافی ہے، نبی ہمارے ساتھ ہے کافی ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ صحابہ کا مزاج تھا. آپ نے کہا مالداری، ساز و سامان کی کثرت نہیں، مالداری دل کی مالداری، نفس سے آدمی مالدار. ٹھیک ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا. پھر فرمایا اور برابر سرابر دیا گیا. برابر سرابر بس اتنا دیا گیا کہ کھاتا تھا بس پور جاتا تھا، زیادہ کچھ نہیں تھا. دنیا میں کچھ بہت زیادہ نہیں اسٹیبلش کر پایا. برابر سرابر زندگی گزار لی. اسلام قبول کر لیا، برابر سرابر زندگی گزار دی، مطلب جتنا آیا اتنا خرچ ہو گیا. ٹھیک. لیکن یہ برابر سرابر سے مراد اتنا ہی آیا کہ جتنا وہ اس کو ضرورت تھی. یہ ہمارے جیسا برابر سرابر نہیں ہے نا، ہم کو تو اگر لاکھ بھی آئے تو برابر سرابر ہو جاتا. یہ نہیں، اتنا آیا کہ بس آیا اور خرچ ہو گیا. اتنی بیسک نیڈز کے لیے جو چیز کو لگتی ہے اس کو مثال کے طور پر بولتے برابر سرابر. مطلب کھانے کو دن میں 2 روٹی لگ رہی تو 2 مل گئی، بس کیسے تیسے، صبح 1.5 ملی، شام میں آدھی ملی، وہ ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ اس کو بولتے ہیں آج ہم نے جو اسٹیٹس بنا لی نا زندگی جینے کا، یہ ہونا، وہ بیسک نیڈز تو ہمارے پاس کبھی بھی ضرورت ہے ہی نہیں. ہماری بیسک نیڈز ہماری یہاں ضرورت نہیں. الحمدللہ ایسا کوئی انسان دیکھیے آپ نے ہمارے شہر، ہمارے اطراف میں، جو کھانا ڈھونڈنے کو نکلتا ہے صبح سے شام تک؟ نہیں ایسے لوگ کہ آج میں نکل رہا ہوں بیوی بچوں کو بول کر میں کھانا ڈھونڈنے جا رہا ہوں. الحمدللہ بیسک نیڈ سے ہم بری. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ کرایہ گھر سے اپنے گھر میں کیسا جاؤں؟ بیسک سے اوپر سوچ رہے ہیں ہم سب. بیسک سے اوپر. ایسا کوئی ہے جو میں ابھی جو ہے راستے پہ سو کر اٹھ کے آئے ہیں، یا میرا ایک بھائی جو راستے پہ سوتا ہے، یا ہمارے ایک رشتہ دار ہے جو راستے پہ سوتے نہیں تو وہ وہاں کہیں تو بھی پڑے گاؤں پہ انہوں نے جا کر، یا نائے گاؤں میں جا کر، یا پھر فلاں گاؤں میں جا کر جہاں خالی زمینیں گورنمنٹ نے دے رکھی ہے، لوگ رہتے ہیں وہاں جا کے پڑا ہوا ہوں. ہے کوئی ایسا بتا سکتے ایگزامپل کے طور پر؟ نہیں. بیسک نیڈز ہماری ضرورت نہیں، ہم بیسک سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. تو برابر سرابر اسلام لایا، بس جو ضرورت ہے اتنا ہی ملا بیچارے کو، زندگی گزار لی، سرابر دیا گیا. اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر قناعت پسندی کی اس نے. بس جو ماشاءاللہ ملا بہت کچھ تھا، قناعت پسندی، جو ملا اس کی توفیق سے نواز دیا، تو یقیناً یہ انسان جو ہے کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ اسلام لایا، برابر سرابر دیا گیا، اور اس میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. بعد بھائی ماشاءاللہ جو ملا بیسٹ. بس تو یہ انسان کامیاب ہوگا، سکسیس اٹین کر لے. ہم سب نے اسلام لایا الحمدللہ. ہم تو ماں پیٹ سے ہو، چلو الحمدللہ ڈبل الحمدللہ. اب کیا کرنا ہے؟ جو کچھ دیا جا رہا ہے بس اس پہ زندگی. جس کو برابر سرابر سے زیادہ ہے وہ خرچ کرے تاکہ شکر ادا ہو. جس کو برابر سرابر ہے وہ اللہ کا شکر بھائی جو کچھ ہے ٹھیک گزار دے، بس کامیاب ہو گئے، کامیاب سکسیسفل. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث جو ہے حکم بن حزام رضی اللہ عنہ کی اور روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ ہے، بہت اچھی حدیث سنی. وہ کہتے ہیں حکیم بن حزام جب وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، وہ خود روایت کرتے ہیں، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور مال کا سوال کیا. جیسا سسٹم ہوتا تھا بس مانگو کسی سے، سوال کیا. اللہ کے رسول نے عطا کیا، پھر میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، پھر میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. 3 بار سوال، 3 بار عطا. مال یہ لو، مال یہ لو، مال یہ لو، مال دے دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حکیم تو نے مانگ لیا، دے دیا. شروعات میں کیوں دیا؟ نئے مسلمان تھے، ڈر تھا کہ چھوڑ کے چلے نہ جائے، اسے دے دیا پہلے. پھر آپ دیکھیے پکے ہو گئے ایمان میں، اب سمجھا رہے ہیں حکیم. پھر فرمایا جب 3 بار سوال ہوا جو دے دیا گیا، پھر فرمایا کہا حکیم یہ مال یقیناً جو سرسبز اور شیرین ہے، بہت ہرا بھرا ہے اور بہت میٹھا نظر آتا ہے. پھر فرمایا جو اسے بے نیازی سمجھتے آپ؟ بے نیازی تو کسی چیز سے کوئی وہ نہیں، پرواہ نہیں. بے نیازی، جو اس سے بے نیازی، سخاوت نفس، مطلب ہے تو خرچ کر رہا، نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں. اس سخاوت نفس کے ساتھ
حاصل کرتا ہے، ٹھیک، اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔ مال جو انسان بے نیازی سے حاصل کرتا ہے اس میں برکت ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو مال کے عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ہماری لینگویج میں، جو مال کے لیے نہیں جیتا اللہ اس کی مال میں برکت دیتا ہے۔ آج ہم سب مال کے لیے ہی جیتے ہیں، اس لیے برکت بھی نہیں ہے۔ جو اس سے بے نیازی ہے اتنا مسئلہ نہیں، کوئی بہت سیریس ایشو نہیں، اس کی وجہ سے رشتے نہیں توڑے جائیں گے، اس کی وجہ سے جانا آنا بند نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، یہ سب کوئی ایشو نہیں۔ بے نیازی اختیار کرے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ آج ہم نے مال سے بے نیازی کسی نے بھی اختیار نہیں، ہر کوئی مانگنا اور دوسروں کی نظر رکھے کہ مجھے کم مل جائے۔ تو جو اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے حکیم، اس میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ مانگنے آئے تھے نا 3 بار، بے نیازی اختیار کر لے اس مال سے، دیکھ برکت مل جائیں گی، پھر فرمایا برکت دی جاتی ہے۔ اور جو اسے نفس کی لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے نا، اللہ رحم کرے ایسا ہم کر رہے ہیں، نفس کی لالچ کے ساتھ ہر چیز صرف مال کے لیے، پڑھ رہے کیوں آپ؟ اچھا کمائیں گے نا، فلاں کورس کیوں کرے؟ اچھا کمائیں گے نا۔ بچے کو یہاں کیوں ڈالے؟ اچھا کمائیں گے نا۔ فلاں کیوں کرے؟ اچھے کمانے کے لیے کرے۔ اس کو کیوں دے نکاح میں؟ اچھا کماتا تھا نا، وہاں کیوں نہیں دیا؟ وہ لوگ اچھا نہیں کماتے تھے نا۔ گویا سب چیز صرف مال مال مال، اولاد، شادی بیاہ، کام کاج، پڑھائی لکھائی، آنا، صرف مال ہے۔ بیسک اس کے پیچھے کیا ہے؟ مال مال مال۔ تو آپ فرما رہے ہیں جو مال کو نفس کی لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ سبحان اللہ، صحابہ کی زندگی اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ کسی کو مال کی ضرورت نہیں تھی اور کوئی ان کے اتنا مالدار بھی نہیں تھا، دونوں باتیں ایک ساتھ۔ دیکھیے یہ ایک کنٹراسٹ سچویشن ہوتی ہے، عجیب حال، بولنے والا بول رہا ہے مال کی ضرورت نہیں اور اس سے زیادہ کوئی مالدار موجود نہیں، دونوں باتیں ایک ساتھ ہے نا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کے پاس 5000 عربی گھوڑے تھے اور عرب کی سب سے زیادہ بھیڑیں تھی، سب سے زیادہ بھیڑیں تھی، اس کی کوانٹٹی نہیں آتی لیکن سب سے زیادہ بھیڑیں تھیں، بھیڑ بکریاں، جو کہ اس زمانے کا سرمایہ تھا، ریئل کیش تھا۔ 5000 عربی گھوڑوں کا کسی کے پاس ہونا آج بھی یہ سچویشن میں ایک عربی گھوڑا کم از کم 2 ملین 3 ملین روپیوں تک جائیں گا، مطلب 10 لاکھ 20 لاکھ یا 30 لاکھ قیمت ہوتی ہے عربی گھوڑوں کی۔ عربی گھوڑے عام لوگوں کے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں، صرف ہم نام سنتے عربی گھوڑے، ہے نا، ہم کو نہیں سمجھ میں آتے، ہم کو تو ہندوستانی گدھے سمجھ میں نہیں آتے، عربی گھوڑے کہاں سمجھ میں آئے۔ سب سے قیمتی سرمایہ، جو لوگ گھوڑوں کا بزنس کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھیے گھوڑا کیا ہوتا ہے، پھر اس سے پوچھیے عربی گھوڑا کیا ہوتا ہے، عربین ہارس، ٹھیک، ملینز کی اس کی قیمت ہے۔ 5000 عربی گھوڑوں کا ہونا ایک طرح سے اس کے ایگزامپل آج کے دور میں ایسا ہے کہ کسی انسانی گھر کے پاس 5000 دنیا کی لگزریس کارز کھڑی ہیں، لگزریس، ہاں، چھوٹی موٹی ضرورت کی گاڑیاں، لگزریس جو ہوتی ہے نا، ایک کار کمپنی بناتی ہے بیسک گاڑیاں 1.5-2 لاکھ تک، تھوڑی اس سے اونچی 3-4-5 لاکھ تک، اس کے بعد ان کی ایک VIP چھوڑ جو گاڑیاں لگژری ہوتی ہے، مطلب گاڑی چلتی کم ہے، ہوتی بہت مہنگی ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی بیٹھتا ہے اس میں سے، اس کو ضرورت نہیں ہو گاڑی کی لیکن کبھی کبھار بیٹھتا ہے، کروڑوں کی کھڑی رہتی ہے، کبھی 1-2 بار آئے تو بولے سفر رہتا ہے، صرف 1-2 آدمی پالتے رہتے ہیں، صاف صفائی وہ کرتے، چلاتے نہیں، سمجھ رہا؟ تو 5000 عربی گھوڑوں کا مالک ہے ایک شخص، لیکن خرچ کرنے میں وہ جذبہ، لیکن اللہ دے بھی رکھا۔ صحابہ مثال ہے، ان کو لالچ نہیں تھی لیکن اللہ نے دے رکھا تھا، ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا جو اس کی لالچ کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس جو ہے بیمار شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہو پاتا۔ تو جب مال کی لالچ انسان میں آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس انسان کی مثال کیسی؟ کھاتا ہے لیکن سیر، پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا، کھا اور پیٹ نہیں بھرا، اور کھا رہا اور پیٹ نہیں بھرا، اور کھا رہا اور پیٹ نہیں، پھر کیا فائدہ کھا کر؟ تو ایسا ہو جاتا ہے آدمی لالچ پیسے کے اندر۔ پھر فرمایا دینے والا ہاتھ، حکیم یاد رکھنا، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو حکیم تم دینے والے بنو، لینے والی مت بنو، ٹھیک۔ تو دینے والا ہاتھ آپ نے فرمایا مطلب اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا حکیم دینے والے ہاتھ، اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے جو ہے بہتر ہے۔ حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ آپ نے بڑا میرے کو سمجھا دیا، میں سمجھ گیا اب اس جو آپ نے جو حقیقت اور حقائق بیان کیے میں نے ٹارگٹ کر لیا ہوں اس کو میری لائف کے اندر، میں سمجھ گیا ہوں، میں اب کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں، آپ اب اس کے گواہ ہیں، مر جاؤں گا لیکن نہیں مانگوں گا۔ بس ابوبکر صدیق کا دور آیا، رسول زندگی میں تو کچھ نہیں مانگا، ابوبکر صدیق کا دور آیا، حکیم کو بلایا گیا،
ابوبکر صدیق عطا کرتے تھے جو مال فہ ہوتا تھا نا، دشمن جب جنگ کے بغیر بھاگ جاتا تھا وہ مال پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے، بلاتے تھے دینے کے لیے، آپ نے انکار کر دیا، حالانکہ لے سکتے تھے، حلال تھا، کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کا زمانہ چلا گیا، عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، ان کو بلایا گیا، کہا میں نہیں لوں گا، اور حکیم کی موت رضی اللہ عنہ اسی حالت میں آئی کہ اس روز کے بعد آپ نے کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا، گویا اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ بھی بول سکتے ہم دوسرے الفاظ میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیوں تو حکیم رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے دنیا کا فلسفہ یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے مال وہ حاصل نہیں ہوتا ہے، جب اس کو چھوڑ دو تو وہ پیچھے آتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا اچھی انہوں نے مثال دنیا کی دی، دنیا میں سب کچھ آ گیا، مال دولت سب کچھ، دنیا کی جائیداد سلطنت سب آ گیا، وہ کہتے ہیں ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہ دنیا ایک سایہ ہے، اگر پیچھے بھاگو گے تو کبھی ہاتھ نہیں آتا ہے، سائے کو دیکھو، آپ سائے کو پکڑنے بھاگو سایہ آگے ہی رہیں گا کبھی بھی، عکس آپ کا سایہ، لائٹ ہے نا، سایہ پڑتا ہے نا، تم اگر سائے کے پیچھے، دنیا ایک سایہ ہے، اگر تم پیچھے بھاگو گے تو کبھی ہاتھ نہیں آئیں گی، اور اگر منہ موڑ لو گے تو پیچھے پیچھے بھاگیں گی تمہارے۔ آپ سائے کے پیچھے مت بھاگیے، منہ موڑ کے چلنا شاید پیچھے پیچھے آتا ہے آپ کی، اس کی مجبوری ہے نا۔ وہ کہتے ہیں دنیا سایہ ہے، پیچھے چلو گے بھاگو گے اس کے پیچھے تو ہاتھ نہیں آتا ہے، اور منہ موڑ لو گے تو مجبوراً پیچھے چل کے آتا ہے، بس یہی میں کہوں گا، مال ایسی ہے، تم اس کے پیچھے رہو گے زندگی بھر حاصل نہیں کر پاؤ گے، جب چھوڑ دو گے تو کہوں گے یہ کیوں آتا ہے، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں اس کا فلسفہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو عطا کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، نفسا نفسی کا جو عالم ہے، اور گداگری اور بھیک منگی کا جو ہمارا مزاج ہے، مانگنے کا لینے کا، اس میں سمجھ میں نہیں آتا، دینے والے بن جائیں گے، خود سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ باتیں کیسی سچی ہے، اور کیا اس میں صحابہ نے کیسے اس کو حاصل کیا۔ بہرحال یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے نفس کو لالچ سے اور مالداری سے پاک کرنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہو جائے تو پھر دیکھیے آپ نعمتیں کیسی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے، جو ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قناعت پسندی صحابہ کی دیکھی کیسی تھی، جو دیا جاتا کیسے اطمینان سے رہتے، کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک غزوے میں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہم 6 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے آپ کے ساتھ غزوے میں؟ 6 آدمی، ایک اونٹ پر 6 آدمی تھے۔ ہم باری باری اونٹ پر چڑھتے اترتے، اور چونکہ اونٹ ایک تھا، لوگ 6 تھے اور باری باری کر رہے تھے، اور پہننے کو پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، تو لہٰذا ریت پہ چلنے کی وجہ سے ہم سب کے پیر زخمی ہو کے سڑ گئے تھے اور پوری انگلیاں پھٹ گئی تھی۔ ایک انسان ایک اونٹ پہ، تو سمجھ میں 6 انسان ایک اونٹ پر ہے، تو اونٹ 6 کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا، ایک ایک بیٹھتا تھا تاکہ اونٹ کو بھی تو ریسٹ ملے، ایک بیٹھا، اور ایک آدمی کنٹینیوس اونٹ پہ دن بھر ہے، اور 6 آدمی باری باری بیٹھ رہے ہیں۔ تو جو 5 چلتے تھے وہ فرماتے ہیں پیروں میں کچھ نہیں، کتنی غربت تھی، تو انگلیاں پھٹ گئی، پنجے پورے پھٹ گئے، تو ہم جو ہے لیکن بس ایسے ہی چلتے تھے، بس زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے، اور جو ہے پیر بھی اتنے زخمی ہو گئے کہ ناخن تک جھڑ کے نکل گئے، اتنے زخمی ہو گئے، ہم چل رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ان ناخنوں میں سے نکلتا ہوا خون اور اس زخموں کو چھپانے کے لیے چیتھڑے، مطلب چیتھڑا اس کپڑے کو بولتے ہیں جو کپڑا اچھا نہیں ہوتا، ویسا خراب ہو گیا نا، آپ کچھ پوچھ کے پھڑیا نہیں پھینک دیتے اس کو بولتے چیتھڑے، مطلب ایک دم بیکار کپڑا جو یوز میں بالکل نہیں آتا، جس کو آپ وہ بالکل چندی ہوگا، سمجھ لیجیے آپ نے کسی رف سرفیس پہ کسی کپڑے کو پھیڑا، اب کیا کام کا، اس کو گندگی لگ گئی، وہ پھٹ گیا، پھینک دیتے۔ تو ہم لوگوں نے وہ چیتھڑوں کو لے کر، وہ پٹیوں کو لے کر اپنے پیروں پر باندھ لی، لپیٹ لیے تھے۔ بس اس غزوے کا نام ہی جو غزوہ ذات الرقا پڑ گیا، چیتھڑوں والا غزوہ، مطلب سارے صحابہ کا حال یہ تھا، ہم بھی تھے 6، ہمارا بھی حال یہ، دوسروں کا بھی حال یہ، اور اتنے لوگ اپنے پنجوں پہ وہ ٹکڑے اور چندیاں اور کپڑے ڈالے ہوئے تھے کہ اس غزوے کا نام جو ہے ذات الرقا، مطلب چیتھڑوں والا غزوہ، پھٹی ہوئی چندیوں والا غزوہ، سب اتنے غریب ہیں۔ تو ہم جو پڑ گیا، کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھے ہوئے تھے، وہ پٹیاں اور چندیاں اور ٹکڑے باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کو بیان کرنا کبھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا وہ کہتے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، ابو موسیٰ اشعری یہ چیز بیان نہیں کرتے تھے، رک جاتے تھے، اتنا بول کے ختم کر دیتے۔
مطلب اس میں جو بات پتہ چلی، صحابہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، ایک بات تو پتہ چلی، لیکن جو اصل ایشو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے، اتنی غربت کے بعد کسی صحابی کی کمپلین نہیں ہے کہ یار کائے کو ایمان لا لیے گی، کائے کو پیچھے جا رہے گی، کیوں یہ غزوات، کیوں یہ جہاد اچھے تھے نا، کسی نے قناعت جو ہے بس وہ چیتڑی سب سے اچھی چیز ہے، یہ زندگی سب سے بیسٹ، ناخن جھڑ جا رہے ہیں، ناخن جھڑنا بہت بڑی بات ہے، اگر میرے کو سمجھ یہ کام نہیں کرنا اور کسی نے بولا یہ کرو، یہ بہت ضروری ہے، نماز کو چلے جاؤ، سمجھ لیجیے روز یہاں جاؤ فلاں کرو، اور ٹھوکر لگنے سے ناخن کا ایک حصہ اکھڑ جائے تو میں کتنا کاٹوں گا کوسوں گا، قوموں کا امی بول رہے جاؤ نماز کو سن رہے نہیں، ایسا ہوتا ٹھوکر لگ جاتی فلاں ہوتا۔ قناعت دیکھی صحابہ کی، جو ہے اس میں مطمئن ہے، چیتڑوں مطمئن ہے، اپنی نیکیوں کو بتانا نہیں چاہتے، تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی زندگی سے یہ نمونے لینے کی۔ اسی طرح جو ہے سوال سے جو روکا اور قناعت پسندی جو اسلام نے پسند کیا، ایک اور روایت آتی ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور فرمایا ابتدا لوگوں سے ابتدا، اور جب تو کسی پہ خرچ کرتا، آپ نے فرمایا ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے۔ اگر کسی پہ خرچ کرنا ہے کسی انسان کو تو شروعات کس سے کریں گا؟ جن کی کفالت، جن کی ذمہ داری تجھ پر ہے، بیوی بچے والدین سمجھ، ان پر خرچ کا ذمہ ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ بہترین صدقہ یہ نہیں ہے کہ جو کماؤ پورا خرچ کر دو اور بیوی بچے جو ہے بھوکے پڑے ہوئے گھر کے اندر۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے خرچ کے بعد تو خرچ کرے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ ہمارا خرچ تو لاکھ روپے میں بھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اپنی ضرورت سے مراد بیسک نیڈز کے بعد جو بچتا ہے وہ صدقہ کر۔ بیسک نیڈز کو صدقہ کرنا اسلام پسند نہیں کرتا، یہ تعلیم نہیں اسلام کی کہ کماؤ اور پورا خرچ کر دو اور گھر پہ جا کے بولو جاؤ تم بھیک مانگ کے لاؤ بھی بچوں اس لیے کہ میں نے خرچ کر کے آ گیا۔ بیسک نیڈز کے بعد تو خیرت ہے۔ سب سے اچھا خرچ صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور سوال سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے سوال سے بچا لیتا ہے۔ میں نے سوچ لیا اللہ میں سوال نہیں کروں کسی، چاہے جو حالت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کو سوال سے بچائیں۔ جو نہیں مانگتا اللہ اسے نہیں مانگنے کے ایسی حکمتیں اور ایسے راستے دیتا ہے کہ وہ خود نہیں مانگتا۔ مطلب جو سوال نہیں کرتا، لوگوں سے نہیں مانگتا، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اسے بے نیازی اختیار کر جو ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو کچھ ہے کافی ہے، اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے، کبھی ضرورت لاتا ہی نہیں آتا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈ کر دیا، ہم خود سوچتے ہیں اگر میرے کو یہاں سے مل جائے تو وہاں سے، بے نیاز ہو جائیے، دیکھیے اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو۔ بھیکاری بھی کرتے ہیں اور مزاج بھی ہمارا کچھ معاملے میں ایسی ہوگا، پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو، ہے نا۔ بھیکاری تو کر ہی رہے، پکڑ کے بالکل پیچھے بھاگ رہے، ٹھیک، کہ پکڑ لے رہے کسی کو، نہیں ہم کو دو ہم کو دو ہم کو دو، ایک ہو گیا۔ کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی پکڑ لیتے، اب تمہارا کام ہے ہم پہ خرچ کرو، ہم پہ خرچ کرو، ہم پہ خرچ کرو، ہم پہ خرچ کرو، ہے نا۔ بچی کی شادی اب تم نہیں دیں گے تو کون نہیں دیں گے، آدمی مجبور ہو جا رہا ہے، پاگل ہو جا رہا ہے، یہ کتنا مانگ رہا ہے۔ روایت الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہ پیچھے پڑھ کر سوال مت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود میں اس سوال کے تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے کچھ نکال کے دے دوں، پیچھے پڑھ کر سوال نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر تم مجبور کرو مجھے پیچھے پڑھ کے چھپک کے سوال کرو اور میں ناگوار، ارے یار کیا آدمی، نکال کر کچھ تمہیں دے دوں، سوال نکال کر دے دوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے جو ہے دی گئی چیز میں تمہیں خیر و برکت ملیں گی۔ مطلب اگر کوئی شخص کسی سے چپک کر سوال کرتا ہے اور مجبوراً پیسے نکالتا ہے تو ایسے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھیکاری بھی سمجھ لیں۔ آپ بولیں گے بھیکاریوں کو کہاں تک پہنچا، تو آپ کا کام بھیکاریوں تک ریکارڈنگ کو پہنچانا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چپک کر سوال کرنا درست نہیں ہے، وہ اللہ سے مانگے اللہ ان کو دیں گا۔ اور دوسرا، چندے جمع کرنے والوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ ایک سیمنٹ بیگ، ارے ایک کی بھی حالت نہیں، آدھا سیمنٹ بیگ، ارے آدھے کی حالت نہیں، 10 کلو سیمنٹ، 10 کی بھی حالت نہیں، 5 کلو سیمنٹ دینا، 5 کی بھی حالت نہیں، 1 کلو سیمنٹ تو دینا پڑے گا، 1 کلو نہیں تو میرا آنے جانے خرچہ تو بھی دینا پڑے گا۔ اب اتنی دور سے آیا ہوں تو آیا تو کچھ لے کے تو جاؤں گا، ویسے چوری کی نیت سے کوئی آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہی اٹھا کر، نہیں کچھ نہ کچھ دینا، نہیں بھائی نہیں دے سکتا۔ اور اتنا چپکتے ہیں، اللہ رحم کرے، کہ کبھی کبھار ان کو دیکھ کر سامنے والا راستہ بدل کے بھاگتا، ارے بھاگو آ گیا، انہیں دروازہ بند کر دو، آ گیا انہیں مانگنے۔ کچھ چندے جمع کرنے والا کھا لیے، چپک کر سوال کرنا، کچھ کہا لیا آتے ہی یہ لو 10 روپے کے، میں نے مانگا نہیں تھا، 10 روپے تو ہے اللہ نے تے نکال،
آپ پریشان کسی کے پاس، چل یہ لو 50 روپے کی رسید، ارے میں نے بولا تو نہیں تھا، پھاڑ دیا تمہارے نام سے رسید دو، چل. تو پہلے پیدل آتا تھا رسیدیں پھاڑتا تھا، پھر لونا پہ آ رہا رسیدیں پھاڑ رہا، پھر ٹویل پہ آ رہا رسیدیں پھاڑ رہا، پھر بلٹ پہ آ کے رسیدیں پھاڑ رہا، پھر کار میں آ کے رسیدیں پھاڑ رہا، اور آپ جا کے وہاں پھٹی شاہ وہیں کھڑے ہوئے. اس کی حالت دیکھیے تبدیل ہوتے نظر آ رہے آپ. 1 سال سائیکل پیدل آیا، دوسرے سال سائیکل پہ آ رہا، تیسرے سال لونا پہ آ رہا. جو چپک کے مانگنے والے ان کی حالت تو ایسی انکریز ہوتے رہتے. پھر وہ تھوڑے دن بعد میرا خود کا مدرسہ چالو ہو گیا، اب میں اس کے لیے آ رہا ہوں. تمہیں ڈال یہاں میرے کو سمجھ میں آ گیا کیسا چلتا ہے دھندا، سوری معاف کرنا، یہ بزنس، یہ بھی غلط ہو گیا بہرحال، یہ مدرسہ تو میرے کو آئیڈیا ہو گیا، تو بس میں نے ڈال دیا. اچھا ڈال دیا آپ نے، اب میں بھی چالو کر دیا، اب میرے کو دینا پڑے گا. آپ جب 10-20 روپے تو میں ایسے ہی پھاڑا تھا، اب مجھے زیادہ دینا پڑے گا. چپک کر سوال کرنے والے کی حالت ہے. برا مت لگنے دیجیے کو مدرسے کے چندہ جمع کر دو، یہ چیز بہت سمجھنے کی. چپک کر سوال کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مجبوراً نکال کے دے، اللہ خیر و برکت چھین لیتا. حدیث واضح ہے، حدیث تو مجبور کو مانگنے پہ. تم تو مجبور سے بھی نہیں مانگ رہے ہو، نہ تم خود مجبور ہو. مدرسہ تم نے کیوں احسان کرنے کے لیے ڈالا امت پر؟ نہ پھر ہم نے احسان کیا، نا آپ کو کس نے اس لائق سمجھا کہ آپ مدرسہ ڈالو؟ جب امت کسی کو ذمہ داری دے تو اس کا مطلب اس لائق ہے. ہم خود ہی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں چلانے کی. آپ سن کے حدیث ہے، جب تمہیں ذمہ داری دی جائے تو لے لو، لیکن مانگ کر نہ لو. اس لیے کہ جب دی جاتی ہے اور تم لیتے ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب خود سے ذمہ داری لیتے تو اللہ کی مدد نکل جاتی ہے. اب تم کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے لے لی ذمہ داری مدرسہ چلانے کی. لوگ ہم کو کام بول رہے ہیں، ہم نے اس لائق سمجھ لیا ہم یہ کر سکتے ہیں، تو پھر بہت مشکلات میں آتے ہیں. لیکن جب لوگ کہتے ہیں تو دیکھیے اللہ راستے اور وسائل خود بنا دیتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چپک کر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی اہم چیز تھی. آگے آئیے، اسی طرح ایک حدیث آپ سے فرماتے ہیں جو ہے ابو عبد الرحمن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ اس کے راوی، فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 7, 8 یا 9 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھے. ایگزیکٹ کوانٹٹی ان کو یاد نہیں، لیکن ایٹ رینڈم وہ 7, 8, 9 لوگ تھے، اور ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے بیعت لی. بیعت مطلب یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اب کفر کی طرف نہیں پلٹوں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو بیعت لی، اب کون سی بیعت کی بات کر رہے ہیں، خاموش ہو. پھر آپ نے کہا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لو گے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو وعدہ کیا آپ سے ہم نے کہ ایمان مانگے، پھر آپ کون سی بیعت لیں؟ تو دیر پھر خاموش ہو. پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے بڑھا کہا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں لو گے؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول لے لیجیے، کیا بیعت لینا ہے. مطلب 2 بار کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے اسلام کی بیعت لے لی، پھر کیا لینا چاہ رہے؟ تو گویا تیسری بار کہنے پہ یہ سمجھ گئے کہ کچھ اور چیز ہے، تو فوراً ہاتھ دے دیا اور کہا اللہ کے رسول لے لیجیے، پھر اور کیا لینا ہے آپ کو بیعت، اسلام تو ہم قبول کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلا دیا اپنا آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بیعت کر چکے ہیں، بس اور کیا چیز کی بیعت چاہیے، آپ بیعت ہم سے کر لیں. آپ نے فرمایا کہا، پھر ان سے بیعت لی اور کہا کیا کہا، دیکھیں اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ٹھیک، یہ پہلا حصہ بیعت کا، نہیں کروں گے. 5 نمازیں پڑھوں گے، اللہ کی اطاعت کروں گے، اور ایک بات آہستہ سے کہی، 2 باتیں تیز کہی، ایک بات آہستہ سے کہی، اور فرمایا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گے. ٹھیک، 2 باتیں تیز کہی. اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ 2 باتیں بہت کامن تھی. چوتھی بات، تیسری ہلو کہنے کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا اس قبیلے میں زیادہ مانگنے کی عادت ہوں گی، تو تکلیف بھی دینا نہیں چاہ رہے آپ، دل دکھانے والی بات. جیسا کہ ایک آدمی زیادہ مانگتا ہے اور کوئی مجلس میں کہے کم مانگا کرو، اس کو بہت برا لگ جاتا ہے. ٹھیک، تو اگر کوئی بازو لے کہے کم مانگا کرو تو برا کم لگتا. ہو سکتا ہے یہ قبیلہ زیادہ مانگتا ہوں. آہستہ سے کہے اور کہا کیا فرمایا کہ بات آہستہ سے فرمایا، کہا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کروں گے. پس ان مذکورہ افراد نے، وہ جو اوپر ذکر تھا 8, 9, 10 افراد نے، ساری زندگی میں کچھ نہیں لیا، سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی لاٹھی بھی زمین پہ گر گئی تو کسی سے اٹھا کے دینے کے لیے وہ سوال نہیں کرتے تھے. مطلب بڑھاپے میں جب یہ لوگ بوڑھے بھی ہو گئے، لکڑی لے کر چلتے تھے اور لکڑی گر جاتی تھی کسی وجہ سے، تو کسی کو اٹھا کر دو بولنا پسند نہیں، اس لیے کہ اس کو سوال میں کاؤنٹ کرتے تھے، کسی سے مانگنے میں بیجا. تو بیجا پیسے نہیں مانگنا، بیجا سروسز نہیں مانگنا. ہوتا نا بہت لوگ بیجا رگڑ کے لیتے، کسی پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہ لگاؤ، یہ پلیٹ اٹھاؤ، یہ دھو کے لاؤ. ارے میرے بھائی کچھ کام تو بھی تو کر لے. صحابہ نے ایسی سمجھا نا، سوال نہ کرنا. تو
کسی کی لکڑی بھی گر رہی بڑھاپے کی وجہ سے تو اٹھانا پسند نہیں کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی سروسز فری لینا پسند نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، ہمارے آفس میں، ہمارے کلچر میں ایک آدھ بیچارہ بدھو، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزد اس کا مقام ہے، جو کام کر دیتا ہے آپ کے اخلاص کے ساتھ، اس کو پاگل سمجھتے ہیں نا۔ گھر میں 3 بہو ہیں، ایک بہو زیادہ کام کرے تو باقی 2 بھی دبا رہی، ساس بھی دبا رہی اس کو۔ یہ ہو گیا سوال کرنا۔ صحابہ نے ایسے سمجھا اس کو، نہ پیسوں کا سوال کیا، نہ مال کا، نہ دولت کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا۔ لکڑی بھی گر جاتی تو پسند نہیں کرتے کوئی اٹھا کے دے، بولتے نہیں اٹھا کے دو۔ بوڑھا انسان لکڑی گر جائے تو کتنی تکلیف ہوں گی اس کو، سوال نہیں کرتے تھے۔ بیعت لے لی تھی نا، اور آپ نے خاص بولا تھا کسی سے سوال مت کرنا، کبھی زندگی میں سوال نہیں کیا۔ گویا اللہ نے کبھی زندگی میں سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان کو یہ بھی مانا ہوتا ہے اس کا، ایک نبی کے جب فرمادات پہ عمل کر لیا مطلب زندگی اچھی گزر گئی، یہ مانا ہوتا ہے۔ اور اگر گر بھی جاتی تو پسند نہیں کرتے تھے کوئی اٹھا کے دے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جو عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جو کہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے، وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا۔ بیجا سوال کرنا ہمارا مزاج بن گیا نا۔ جو شخص کسی سے بیجا سوال کرتا ہے، بجا سوال کرنا جائز ہے، مجبوراً سوال کرنا جائز ہے، مصیبت میں سوال کرنا جائز ہے، یہ بیجا سوال کی بات ہو رہی۔ بیجا کسی سے سوال کرتا ہے اور مرنے تک یہی صفت رہتی، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، خالی ہڈی ہوں گی۔ کتنا بدنما انسان دیکھیں گے نا، صرف دھڑ پورا صحیح اور منڈا پورا غائب، مانگنے کی وجہ سے، سوال کی کثرت کی وجہ سے، اور مر گیا اسی حالت۔ اسی طرح دوسری ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقے کا سوال سے بچنے کا ذکر فرمایا، آپ ممبر پہ چڑھے اور صدقات کو مانگنے کا، سوال کرنے کا ذکر فرمایا، پیچھے رہنے کا ذکر فرمایا، مطلب مت کرو بلکہ فرمایا۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے، نیچے والے ہاتھ مانگنے والا ہے، ٹھیک۔ اور آپ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، اوپر والا ہاتھ خیر ہے، نیچے والا ہاتھ وہ مانگنے والا ہے۔ اور آپ نے اس کی تاکید کی اور کہا سوال مت کیا کرو، اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ مطلب دینے والا اور نیچے والا ہاتھ مطلب لینے والا، لینے والے ہاتھ مت بناؤ بلکہ دینے والا ہاتھ بناؤ۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، آپ دیکھیے یہ غریب کے لیے اور بھکاری کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مالدار سب کے لیے آ گیا، جو اپنے مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، گھر ہے سب کچھ ہے پھر بھی بھائی سے مانگ لیا تو کیا ہوا ہے نا، اللہ دے رہا نا اس کو اتنا، میرے کو دیا تو کیا ہوا۔ اپنے مال میں اضافے کے لیے، جو اپنے مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ آنکھ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار کر کے وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ جو انسان بنا وجہ سوال کرتا ہے وہ آنکھ کے انگارے لے رہا ہے اپنے لیے، اب چاہے کم لے چاہے زیادہ لے، یہ اپنی مرضی، اللہ کے فرمان ہے، تمہاری مرضی اب کیا کرنا ہے۔ بنا شرعی عذر کے مانگنا بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، آنکھ کا انگارہ لینا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے کوئی دے اور میں مانگ رہا ہوں، بہت تعجب کی بات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک اعلان ہوا کہ کسی کو کچھ چندہ یا کچھ مجبور ہے، اس کی مجبوری کے لیے کچھ چاہیے، اور میں چونکہ اعلان کرنے والے کو دیکھ نہیں پایا، لیکن مجھے لگا کوئی واقعے میں اگر جینوین ہوگا تو اسے پلٹ کر دیکھیں گے، پیچھے پلٹا تو آدمی نہیں دکھا۔ جب میں مسجد سے نکلنے لگا تو مسجد کے بالکل دروازے پہ جہاں عام طور سے مانگنے والے بیٹھتے ہیں، وہاں ایک انسان بیٹھا تھا جس کو دونوں پیر نہیں تھے، بہت خستہ حالت میں تھا، دونوں پیر نہیں، خستہ حالت میں تھا، اور وہ اپنی گاڑی پر سوار ہونے کی مشقت کر رہا تھا، وہ جو آتی چھوٹی سی گاڑی ٹائر ہوتے ہیں اس کی چھوٹی سی، اس پر بیٹھنے کی مشقت کر رہا تھا۔ میں نے اس کی مدد کر دی اور میں نے اپنے جیب سے پیسے نکال کے اس کو دینا چاہے، مجھے لگا شاید یہی اعلان کرنے والا، اب دونوں پیر نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، اور اسی جگہ جہاں بھکاری لوگ بیٹھتے چپلوں میں بیٹھا تھا۔ میں نے پیسے نکال کے دینا چاہا، اور جب پیسے نکال کر دیا تو مجھے اتنی رسوائی محسوس ہوئی اس کے بعد کہ میں بہت ڈر گیا، اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے میں لوگوں کو دینے کا۔ جب میں نے نکال کر دیا تو وہ شخص مجھ پر ہنسا، صرف ہنسا، اور ہنس کر کہا میں نے بیٹا اعلان نہیں کیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے بیٹا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو میں اپنے اندر ہی خون جیسا
کوئی آ کر مجھے بھیک دے دے تو کیسا لگے گا؟ میں کہوں کہ میں نے تو نہیں مانگا تھا آپ سے. تو میں کاٹے تو خود نہیں، میری حالت ایسی ہو گئی. اور اس شخص نے کہا اس نے اعلان کیا تھا. آپ یقین نہیں جانیں گے، ایک شخص جو اتنا سفید کرتا پاجامہ پہنا کہ جو میرا بھی کرتا پاجامہ ٹوپی اتنی سفید نہیں ہوں گی، اتنا کڑک آلہ سے شاید اس نے پورا اس کو وہ کیا تھا، اس کا رومال اتنا کڑک پریس کرا ہوا کڑک رومال کہ جس کی ایک سلا، ایک سلوٹ یا ایک بل نہیں تھا اس پر، وہ آدمی مانگا جس نے سرما، خوشبو، کڑک بولا، آلہ ڈال کے بالکل بہترین کہا یہ مانگ رہا ہے. میں تو اس آدمی کو شاید کبھی بھی مانگنے والا نہیں سمجھتا، اور میں نے اس کو سمجھ لیا. اس نے کہا نہیں، میں نے اعلان نہیں کیا تھا، میں مانگنے والا نہیں ہوں. اور وہ وہاں سے چلا گیا اور کہا اس نے اعلان کیا تھا. اس کو دیکھ کے مجھے غصہ بھی آیا، دل چاہا کہ یار اس کا پورا بدلہ اس سے نکال لینا. جو رسوائی مجھے برداشت کرنا پڑی کسی ایک انسان کو جو مانگنے والا نہیں ہے، میں نے اس کو دے دیا. اچھی بات تو تھوڑی تھی یہ بالکل. اور یہ ایسے گدھوں کی وجہ سے جو ہٹے کٹے کیا بولیں گے یار ان کو. اس کے کپڑوں کی استری پہ ایک سلوٹ نہیں ہے، اس نے ایسا وہ کر کے لایا اس کو صفائی، اور رومال کو استری ہوتا نا اعلیٰ ایک اسپیشل جس سے کڑک ہو جاتے ہیں کپڑے، اور وہ بھیک مانگ رہا ہے ذلیل انسان. اور وہ دیکھیے مجبور، جو واقعی میں اس کی مجبوری دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یار یہ مانگنے والا ہے شاید، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں مانگا، اور چلا گیا مسجد سے. یہ حالت ہے آج ہماری. تو آپ نے کہا بنا وجہ کوئی سوال کرے آنکھ کا انگارہ مانگتا ہے وہ. اب چاہے تھوڑا لے چاہے زیادہ لے، اس کی چوائس ہے، مرضی اس کی ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو ہے حدیث اس طرح سے ہے کہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی وہ کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جو ہے فرمایا جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے. اب کون مانگ سکتا ہے؟ بات آ رہی ہے. اب تمہیں نہیں مانگنا چاہیے کہنا، اب کون مانگ سکتا ہے؟ وہ بات رکھ دے رہا ہوں. جسے فاقہ پیش آ جائے، فاقے سے مراد ایک وقت کے کھانا بھی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں فاقہ. مطلب ابھی بھی کھانا نہیں ہے اور اگلے بار کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسری روایت میں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا ہو مانگنا حرام ہے اس کے لیے. ایک وقت کا بھی کھانا ہو، جب ایک وقت کا بھی نہیں ہو تو مطلب مانگ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں فاقہ، ایک وقت کا بھی کھانا ہو پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے. ایک شخص ایک مرتبہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے فاقہ ہے، مجھے ضرورت ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک دائی بتاتے بہت بڑا. مجھے تعجب ہوا، بیچارہ اتنا بڑا آدمی دائی بتاتا اپنے آپ کو اور فاقے کی باتیں کر. نہیں، حدیث میں ہے فاقہ پیش ہو تو انسان بیان کر دے. جو مجمع میں لوگ جمع تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بتا دیجئے کیا ہے، آپ کی کیا مدد ہم کر سکیں. اس نے ایک فہرست دی، کہا یہ مدد کی ضرورت ہے. جب فہرست پڑھی تو وہ صاحب جس نے لی تھی، میں نے تو نہیں لی چونکہ میں ایسے رسک نہیں لیتا عام طور سے، جس نے لی تھی وہ بعد میں مجھے کہنے لگے فہرست میں وہ باتیں لکھی تھی جو میرے بچے بھی نہیں کھاتے ہیں. میں نے کہا کیا تھا فہرست میں؟ تو بولے لکھا ہوا تھا گھر میں فاقہ چل رہا ہے، میں ایک داعی اسلام ہوں، مجھے بہت ضرورت ہے. پہلی چیز 10 کیڈبری کے بڑے بارس، بومویٹا کے 3 پیکٹ، بیسک نیڈز کچھ بھی نہیں تھا، ایکلر چاکلیٹ کے 2 پیکٹ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ وہ چیزیں جو انسان کھانے پینے کے علاوہ، استعمال کے علاوہ، سافٹ ڈرنک سے کچھ بوٹلس اگر لا دے تو مہربانی ہوں گی اس معاملے میں. یہ سب چیزیں تھی اور اس کو وہ فاقہ مان رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فاقہ ایک وقت کا کھانا نہ ہو اس کو کہتے ہیں. ایک وقت کا ہو تو مانگنا حرام ہے. پھر داعی اسلام ہے، لوگوں پہ احسان کر رہے اسلام کا کام کر کے، لہٰذا لوگ دے. ٹھیک، لوگ دے بھی رہتے، بہرحال دینے والا دے، اللہ اجر دیں گا، وہ مسئلہ نہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے، جو دین کی تعلیم یہ ہے فاقہ ایک وقت کا کھانا نہ مانگے، اس کا داعی کیسے کسی سے مانگ سکتا ہے؟ آگے روایت دیکھیے، آگے چل رہی بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے میں بیان کر رہا ہوں. تو اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا. کر سکتا ہے لیکن فاقہ ختم نہیں ہونے والا ہے. آگے حدیث چلتی ہے، نہیں ہوگا. اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلدی یا دیر سے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے. مانگنا جائز ہے، یاد رکھیے، حرام نہیں ہے اس حدیث کے تحت. اور بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید دھوپ میں گھر سے باہر نکلے، راستے میں دیکھا ابوبکر صدیق بھی باہر ہے. ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اس شدید دھوپ میں گرمی میں کس نے آپ کو باہر نکالا، کس تکلیف میں؟ تو کہا ابوبکر بھوک نے. فاقہ، بھوک نے، مطلب بول سکتے ہیں فاقہ ہے نا. اس لیے حدیث میں چونکہ آگے الفاظ ہے، لیکن یہ حدیث یہاں تک ایسے الفاظ سے بہت ساری آتی ہے. فاقے میں بول سکتے ایک وقت کا بھی آپ کے پاس کھانا نہیں تھا، آپ نے کہا فاقہ، بھوک. تم کیوں نکلے ابوبکر؟ چلو بتاؤ، یہ ابتدائی دور تھا مدینے کا. تو کہا بس بھوک. تو کہا چلو 2 مل کر چلے. سامنے سے عمر ابن خطاب آئے،
کہا عمر کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں کڑی دھوپ میں نکالا؟ تو کہا کس چیز نے آپ دونوں کو نکالا؟ تو کہا بھوک۔ تو کہا مجھے بھوک نے نکالا۔ کہا تینوں چلو۔ تینوں مل کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہ گئے، دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے؟ مطلب فاقے میں مانگنا جائز ہے، لیکن اس پر بھی اگر نہ مانگے اور اللہ سے سوال کرے یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ نے اللہ کے رسول نے تو مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر بتا دیا مانگنا جائز ہے، لیکن اگر نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گا، دیر سویر لیکن دیں گا۔ دیکھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معنی ہے اس کا۔ آپ نے مانگا، سکھایا امت کو۔ ایسے حالات آ سکتے ہیں نا، ہر کسی کا تقویٰ وہ سب نہیں ہو سکتا، تو مانگ سکتے ہو، لیکن نہ مانگو اور اللہ سے سوال کرو تو دیکھو اللہ دیر سویر ضرور تم کو دے گا۔ ٹھیک، آگے آئیے، آپ فرماتے ہیں صوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جو ہے آپ سے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص یہ وعدہ کرے، ضمانت دے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو آپ فرماتے ہیں میں اس کے جنت کے ضمانت دیتا ہوں۔ صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں نہیں مانگوں گا۔ پس وہ کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کتنی اہم چیز۔ اب انسان کب مانگ سکتا ہے؟ ایک فاقہ، شدید بھوک جس میں ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، ایک اور کب مانگ سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے ایک اور حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ سرسری طور سے رکھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کب مانگ سکتا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ۔ ابو بشیر جو ہے رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے دو لوگوں میں جھگڑا ختم ہو بول کے ایک ضمانت اٹھا لی۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، کیوں؟ کہ اس نے اس کا پیسہ لے رکھا تھا، انہوں نے کہا میں اس کا پیسہ دے دوں گا، ضمانت اٹھا لی، پیسے نہیں تھے لیکن پاس میں۔ بس میں اس سلسلے میں بغیر سوال، میں اس نیت سے آ کے اللہ کے رسول سوال کروں، بغیر سوال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول جو ہے فرمایا کہ ٹھہرو، جو کہ اللہ کے رسول میں نے جو ایک شخص کا جو ہے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ میں اس کو جو ہے قرضہ چکاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں، آپ مجھے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس وہ صدقے کا مال آئے۔ جب صدقے کا مال آیا پھر ہم جو ہے آپ نے اس مال کو جمع کیا اور ان کو بلا کر ان کو دیا اور ارشاد فرمایا دیتے وقت اور کہا کہ 3 آدمیوں کے سوائے سوال کرنا جائز نہیں۔ پہلا، ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے۔ کوئی شخص اگر کسی کی ضمانت اٹھا لے پیسے نہ ہونے کے بعد بھی تو وہ مانگ سکتا ہے کہ یار میں نے ضمانت اٹھا لی، 2 لوگوں میں جھگڑا نہیں ہونا بول کر مجھے میری مدد کرو۔ تو کہا تیرے جیسا آدمی جو ضمانت اٹھا لے، بس اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو چکا ہو، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، زلزلے، بارش، طوفان، آندھی، قحط سالی، فسادات، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثے کا شکار ہو گیا ہو جس نے اس کے مال کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہو، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے اس حد تک کہ جس میں اس کا گزارا ہو جائے۔ پھر فرمایا تیسرا وہ آدمی جس کو فاقے کی حالت پہنچ جائے اور 2 لوگ گواہی دے عقل مند کہ ہاں یہ فاقے میں، اس آدمی کو مانگنا بھی درست ہے، وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان کے سوا جو سوال کرے اس نے جو سے سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ ان 3 کے سوا سوال کرنا حرام ہے، ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ پہلے آ گیا بھوک میں، فاقے میں، اس میں فاقہ آ گیا لیکن 2 لوگوں کی گواہی بھی آ گئی ساتھ میں۔ پہلا آدمی جو کسی کی ضمانت اٹھا لے، دوسرا آدمی مصیبت زدہ، تیسرا آدمی بھوکا جو فاقے میں ہے۔ 3 لوگوں کے علاوہ کسی کا مانگنا حرام ہے اور جو ایسا کرے وہ حرام کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے آگے فرماتے ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھر چکر لگائے اور 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجور دینے پر لوٹ کر چلا جائے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اتنا نہ ہو کہ دوسروں پہ ڈپینڈنسی ختم ہو جائے، نہ ظاہراً اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ مسکین کون ہے؟ جس کے چہرے سے پتہ نہیں چلتا، جو لوگوں سے مانگتا نہیں، دروازوں پہ آ کے کھڑا نہیں ہوتا، 1 کھجور 2 کھجور میں اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن چہرے سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ مسکین ہے، اور وہ آپ سے سوال بھی نہیں کریں گا کہ وہ مسکین ہے، تو یہ مسکین ہے، یاد رکھیے۔ ظاہراً بھی نہیں اور باطناً بھی آپ پتہ نہیں کر سکتے، اس کے حالات سے آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھی اسلام نے جو دیا گیا اس میں اطمینان انسان کرے، خامخواہ سوال نہ کرے۔ تو یہ میرا عنوان تھا
کہ قناعت پسندی جو کچھ ہو مال اور چیزیں اس میں اطمینان کرنا، اس میں گزارا کرنا، شکر ادا کرنا، اور بے جا سوال کی مذمت۔ آج اللہ رحم کرے بے جا سوالات ہم کرتے ہیں، قناعت ہماری زندگی سے نکل چکی، بے جا بس ڈیپینڈنسی، بھیک منگے کر رہے ہیں، پروفیشنل بھیکاری کر رہے ہیں، نان پروفیشنل لوگ بھی، ہم جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ بڑا بھائی کمایا تو ڈیپینڈ ہو جاؤ، باپ نے کمایا تو پورا اس پر ڈیپینڈ ہو کہ اس کو وہ کر لو، پڑوسی کا تو ڈیپینڈ ہو جاؤ۔ ہم ہر معاملے میں سوال نہ کریں، سوال کیا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ کوئی خوشی سے کچھ دیے تو لیا جا سکتا ہے، بغیر سوال کی جائز ہے۔ مجبور ہو جائے آفت بلائیں طوفان آندھی میں فاقہ کشی کے اندر کسی کا بوجھ اٹھا لے کہ میں تیرا ادا کروں گا، لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے علاوہ سوال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہم جب سوال نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد، اس کی نعمتیں آئیں گی، ہمارا مال بھی بڑھے گا، سوال کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور اگر مال کی لالچ کی وجہ سے انسان کچھ لے تو مال میں کمی ہوتی ہے، اور انسان جب لالچ نہ رکھے اور مال کمائے تو اللہ اس سے برکت بھی دیتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے کسی سے مانگنا اور لینا درست نہیں ہے۔ جو انسان بغیر کسی کے چاہے کہ مانگے، بغیر ضرورت کے مانگتا رہتا ہے، وہ اللہ سے ایسے ملے گا اس کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور جو بغیر ضرورت کے کسی سے کچھ لیتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، حرام لیتا ہے، اور وہ ایک طرح سے جہنم کا انگارہ اپنے لیے لے رہا ہے، چاہے تھوڑا لے چاہے زیادہ۔ ہم کوشش کریں ہم دینے والے بنیں، اپنے نفس کو قناعت پسندی جو کچھ ہے اس کے اندر اپنے ابو جو ہے روکے رکھے اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ سوال نہ کر کے بلکہ سوال کوئی کرتا ہے تو اس کی مدد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کی ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بہرحال پھر شامل حال ہوتی ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے لیے قناعت پسندی کو یا اللہ ایسا کر دے کہ ہم سب قناعت پسند، جو تو نے دیا ہے، جو میسر کیا ہے اس میں مطمئن ہو جائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمیں ہر قسم کے سوال سے محفوظ رکھ، ہر کسی کے مانگنے سے محفوظ رکھ، اور جب بھی موت دے ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ بچوں کی پڑھائی وغیرہ کے لیے پیسے مانگتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ مانگتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، بچوں کی تعلیم کے لیے مانگنا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے لوگوں سے مانگیں اور سوال کریں، اس لیے کہ مانگنا جو حدیث میں آ رہا ہے وہ صرف بیسک نیڈز جو زندگی کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے لگتی وہ ہے۔ کسی کے پاس پورے کپڑے ختم ہو کر کپڑا نہیں آج پہننے کے لیے تو بالکل مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ اپنا ستر چھپانا، جسم چھپانا واجب ہے۔ کھانا کھانا واجب ہے اس لیے کہ اس کے مر جائے گا انسان، ہے نا، تو لہٰذا مانگنا درست ہے۔ مصیبت زدہ، فتنے آفت میں مال و دولت پورا لٹ گیا تو مانگنا درست ہے۔ کسی کا بیڑا اٹھا لیا تاکہ دو لوگ فریق میں جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد یا فساد نہ ہو، یا دو کمیونٹی کے اندر ہو سکتا ہے فتنہ فساد ہو جائے، بیڑا اٹھا لیا کہ میں تم کو پیسے دوں گا اس کے لا کے، تو مانگ سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ لہٰذا ان حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے اشد ضرورت بحالت مجبوری زندگی گزارنے کی لازم چیزوں کے لیے مانگا جا سکتا ہے، لہٰذا پڑھائی لازم چیز نہیں جس کے لیے ہم مانگیں۔ سمجھ رہے بات؟ اس کے لیے اللہ سے آپ دعا کریں۔ نہیں پھر کیا کرنا؟ لوور ایجوکیشن حاصل کریں۔ آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو MBBS، بہت ہوشیار ہے ماشاء اللہ، لیکن پیسہ نہیں ہے، سوال مت کیجیے۔ ہاں، کوئی اسکالرشپ یا کوئی دے رہا ہے، آپ اس کے مستحق ہے تو لیجیے، اس میں سوال نہیں ہوتا ہے، اس میں اپلیکیشن دینا اور مل جاتا ہے، وہاں اپلیکیشن رہتا ہے، وہاں ریکویسٹ نہیں رہتی ہے۔ اپلیکیشن مطلب آپ اس لائق ہوں گے تو مل جائیں گا، ریکویسٹ نہیں، گزارش نہیں، سوال نہیں، مانگتے نہیں، بھیک نہیں مانگتے۔ سمجھ رہے بات؟ تو آپ وہ کیجیے، لیکن مانگنا ضرورت نہیں۔ آپ انجینئرنگ کرائیے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ نہیں انجینئرنگ کے لائق ہے، اتنا نہیں تو آپ BSc کرائیے، کوئی ضرورت نہیں۔ سوال مت کیجیے، دیکھیے سوال بڑا اہم ہے، یہ مزاج اگر ہم بنا لینا سوال نہیں کرنے کا انشاءاللہ، امت خود سمجھے اس بات کو کہ بچہ اتنا ہوشیار ہے، وہ کوشش کرے کہ اس کا نمبر وہاں لگ جائے، جس کے لیے اسکالرشپس ہوتی ہے، اسکالرشپ میں اپلیکیشن ہوتا ہے، ریکویسٹ نہیں ہوتی، سوال نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہونا چاہیے، لیکن مانگ کر کروانا میں کہوں گا یہ بہرحال درست نہیں، اس لیے کہ جو بات آ رہی ہے وہ بیسک نیڈس کو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو لہٰذا بیسک نیڈ نہیں ایجوکیشن، یہ ہے نیڈ، زندہ رہیں گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان چیزوں میں نہیں جو حدیث میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے بچے میں اتنی صلاحیت ہے، کوئی صلاحیت مند بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو کرے، سوال نہیں ہے کہ پڑھائیے اس کو، لکھائیے، کچھ دیجیے ہم کو، سوال نہیں ہے۔ اف یو وانٹ، آپ اس کو لائق سمجھتے اسپانسرشپ لیجیے، ختم، سمپل۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں سوال نہیں ہے کہ ہم کو دیجیے تاکہ ہم اس کو پڑھائیں، میرا بچہ ہوشیار ہے، اگر کوئی اسپانسرشپ لینا چاہے تو لیجیے، مطلب یہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ کرنا چاہے اسپانسر کیجیے، نہیں کرنا چاہیے کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ رہا۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آگے انہوں نے سوال کیا، اسی میں لکھا واپسی کا وعدہ کر کے قرض لینا
پیسے لینا کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کہ آپ اپنے لیے سوال نہیں کر رہے، آپ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے سوال کر رہے جو کہ قرض ہے، اور قرض لینے کی ممانعت نہیں ہے جبکہ آپ کو لوٹانے کی پوری نیت ہے۔ تو لہٰذا قرض ایک چیز ہے، قرض میں سوال ہوتا ہے لیکن یہ سوال اس سے مدد کے طور پر ہوتا ہے، نہ کہ اس سے کوئی چیز لی جا رہی ہے۔ آپ مدد لے رہے ہیں کہ پیسہ لے رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ آپ اس کو واپس بھی تو دینے والے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے میری مدد کیجیے 1000 روپے سے، مجھے قرض دیجیے 1000 روپے کا۔ تو لہٰذا قرض لیں تو ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا، آپ کی وفات تب جب ہوئی جب آپ کے اوپر 32 دینار قرض تھے اور وہ چکائے گئے سب سے پہلے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا قرض لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ وہ سوال نہیں جس کی ممانعت، سوال وہ ہے جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان اپنے لیے مانگے، اس کو سوال کہتے ہیں، ورنہ نہ ہونے کی صورت میں مانگنا بھی بہرحال جائز ہے۔ تو لہٰذا قرض اگر لیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ چونکہ اگلا بھی کوشچن ہے تو اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں، انہوں نے سوال کیا کیا اسکالرشپ لینا بھی صحیح ہے؟ جیسا میں نے ابھی کہا یہ بچہ تو پڑھا لکھا میں ہوشیار ہے، پیسے مانگ کر، تو میں نے کہا نہیں، تو کیا اسکالرشپ لینا صحیح ہے؟ تو اسکالرشپ کے اگر آپ لائق ہے تو لینا جائز ہے، لائق نہیں ہے تو پھر آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام پڑھ رہے ہیں۔ اسکالرشپ کے رولس اینڈ ریگولیشن، اف یور انکم ٹوٹل فیملی انکم از لیس دین 2 لاکھ روپیز، ابھی جو چلتا ہے اسکالرشپ، مختلف اسکالرشپ کے الگ ہوتے ہیں، جو بڑی اسکالرشپ جو ہائی لیول پر جیسے گورنمنٹ کی مائنورٹی اسکالرشپ ہے، مولانا آزاد فائنانس کی اسکالرشپ ہے، یہ 2 لاکھ لیس دین 2 لاکھ اگر فیملی انکم ہے تو لیجیے۔ ایک اسکالرشپ 11-12 کے لیے بھی ملتی ہے اور گریجویشن کے لیے ملتی ہے، وہ اسکالرشپ ہوتی ہے لیس دین 12,000 پر ایئر، اور جب میں ایجوکیشن لیتا جب کیا تھی معلوم آپ کو؟ تعجب ہوتا، لیس دین 4,800 روپیز پر ایئر فیملی انکم، اور سب بھر رہے، آزاد کالج میں تو سب بھرے، کالج والے سب کو بھراؤ، سب کو بھراؤ، فیملی انکم لیس دین 4,800 روپیز پر ایئر، سالانہ انکم اگر 4,800 روپے سے کم ہے تو آپ ایلیجیبل ہے ای بی سی کے لیے، ای بی سی بولتے ہیں اس کو، ہے نا، ٹھیک، اکنامکلی بیکورڈ کلاس، اور ہم سب لائن میں لگے مسلمان۔ میاں بہن کے پاس الحمدللہ اتنا ہی گھڑی ہاتھ میں 10,000 کی گھڑیاں پہنی اور 4,800 روپے منتھلی سالانہ انکم کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے، اور کیا لیتا پھر کالج میں آپ کو؟ 220 روپے لیتا تھا، اور اگر آپ نے وہ نہیں بھری اسکالرشپ کتنی فیس تھی آپ کی معلوم؟ 1,150 روپے۔ کتنے روپے بچا رہے آپ جھوٹ بول کر، اور اپنے باپ کو غریب بتا کے، فقیر بتا کے، بھکاری بتا کر، اور خاندان کو بھکاری بتا کر کتنے پیسے بچا رہے تھے آپ؟ 800 روپے یا 900 روپے، آپ بتائیے 900 روپے، بھریے۔ تو اگر آپ کسی اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہے تو آپ بھریے بالکل، اور نہیں ہے ارے لے لو حکومت کا پیسہ ہے، ان کا ہے، کیا جا رہا، کون دیکھ رہا۔ مسلمان اتنا پیر کے نزدیک نہیں سوچتا، وہ تو آخرت کے اکاؤنٹ کے بارے میں سوچتا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے، باقی مخلوق کئی ایک طرح، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں نے بہرحال وہ 1 سال بھر دی، 2 سال بھر دی میں نے اسکالرشپ، سب بھرتے تھے، گئے تو فارم کے ساتھ ہی ملتا تھا اٹیچ، وہ ای بی سی بھر دو، ہم کو لگا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، ہم نے بھی جا کے بھر دیا۔ سیکنڈ ایئر جب بھرا تو اسے پڑھا، یار کچھ تو بھی 4,800 روپے لکھا ہوا تھا، منتھلی انکم ہو گیا، جانے دو چھوڑو، سمجھ رہے آپ، ایئرلی تھی وہ۔ جب فرسٹ ایئر میں گیا تو وہاں جب گیا تو بولے اب ای بی سی آپ کنٹینیو کیجیے، میں نے کمپیوٹرس میں ایڈمیشن لیا، بی ایس سی کمپیوٹر سائنس، 2,250 روپے فیس، 1,000 ان سے بھی زیادہ، 1,150 کے 2,250۔ میں نے کہا مجھے فل فیس بھرنا ہے، تو بولے کیوں تمہارے باپ کے پاس بہت ہے کیا؟ الحمدللہ بہت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا۔ تو بولے اب تک کیوں بھرے؟ اب تک آپ نے بھروا دیے تھے اس لیے بھر دی، نہیں بھرنا ہی پڑے گا، بولے آپ ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے، مجھے نہیں بھرنا ہے، چاہے آپ جو بھی کر لیں۔ نہیں کیا ہو رہا، تمہارے وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوں گی، کسی کچھ بھی ہونے دیں۔ اس ٹائم میرے ایک دوست تھے کالج میں، ان کے والد نے مجھے سمجھائی تھی بات کہ ای بی سی آپ بھرے، لیکن یہ تب مجھے سمجھ آ رہا ہے ایسا ہے چونکہ انہوں نے اپنے بچے کے ای بی سی کبھی نہیں بھرا تھا، تب میں نے بھی سمجھا رہی ہے، چونکہ اب میرا ایڈمیشن کے لیے کوئی نہیں تھا، میں خود جا، ارے معاملہ بہت بڑی مسٹیک، میں اور وہ دونوں ساتھ گئے، بول دیکھو اب تم سب کو بہکا رہے، بولے ای بی سی نہیں بھرنا، کہیں کو اپنا پیسہ ڈال رہے، یہ کر رہے۔ میں نے بولا سال بھر میں 2,250، اسکول کی فیس ہم 500 روپے مہینہ بھرتے تھے، 6,000 روپے سال تھی، 2,250 کے حساب سے 200 روپے بھی پر منتھ نہیں ہو رہی ہماری فیس دیکھا جائے تو کالج کی، اور آپ اس کے لیے یار یہ کر رہے۔ تو بہرحال اس نے فارم لے لیا فرسٹ ڈے، اور بھرو، تم کیسا نہیں بھرتے؟ میں نے کہا نہیں بھرنا ہے۔ 3 سال میرے ہوگا، 6,000 روپے میں بی ایس سی پاس ہوا، 6,000 روپے، آپ سمجھ رہے بات؟ ای بی سی لوگ بھرتے ہیں اس کے، کتنا جھوٹ آپ لکھ رہے ہیں۔ تو اگر ایلیجیبل ہے اسکالرشپ کے لیے بالکل بھریے، اور آج اسکالرشپ جو 2-3 میں جانتا ہوں 2 لاکھ، لیس دین 2 لاکھ
پر اینم پر ایئر اگر آپ کی فیملی انکم لکھا ہوتا، آپ کی والد کی، آپ کی والدہ کی، آپ کی بہنیں جو ساتھ رہتی، آپ کی بھائی، سب کی ملا کے اگر 2 لاکھ سے کم ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں۔ تو اب آپ کا مسئلہ آپ دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ ہم گداگری اور بھیک منگی کی صف میں چلے جائیں، خامخواہ کی کیسا ایجوکیشن لے کر جس کے ہم لائق نہیں تھے، جس کو جھوٹ، اچھا لائق بھی تو جھوٹ بول کر لیا، بیسٹ پارٹ ہے نہیں ہندوستان ایسا تھوڑی ملک ہے، اتنی سچی زندگی گزارتے گا میاں، تمہارا یہ، تمہارا وہ، تمہارا راشن کارڈ، تمہاری گاڑی میں پیٹرول ہے، کیروسین ڈالتے، تمہارا یہ، تمہاری الیکٹریسٹی اور تمہارا فلاں، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اتنے سوال آپ کیسے، ہم کو یہ سب رائٹ کرنا ہے اپنا شروع سے آخر تک، سب رائٹ کرنا ہے، اپنے راشن کو جھوٹ نہیں بنانا ہے ہم کو، خامخواہ اگر اس لائق نہیں تو وہاں کا نہ اناج اٹھائیں گے، نہ وہاں کی شکر لیں گے، نہ وہاں کا تیل لیں گے، صحیح بات نہیں لینا چاہیے، ٹھیک، ہم نہ جو ہے الیکٹریسٹی کا بل ماریں گے کبھی، اس لیے کہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو سروسز ہم لے رہے ہیں اس کے اگینسٹ پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ اس میں دھوکہ دے سکیں ہم، یہ کوئی حق نہیں ہے ہمارا، لائٹ حق نہیں ہے، بغیر لائٹ کے بھی انسان جی سکتا ہے زندگی، ٹھیک، الحمدللہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ہمارا آر سی کے بالکل سامنے دکان ہے، آج تک لائٹ نہیں ان کے پاس، 20 سال سے دکان ہے ان کی، شام میں بند کر دیتے ہیں مغرب کی بات، اور ایک چراغ جلاتے چھوٹا سا، نہیں ہے طاقت تو مت جلاؤ، اچھی بات ہے، ضرورت ہی نہیں، واجب ہے کہ نہیں، اللہ پوچھیں قیامت دن لائٹ کیوں نہیں استعمال کرے، طاقت نہیں تھی، نہیں استعمال کیا، بل نہیں استعمال کیا، چوری کرنے سے بچنا چاہتے نہیں استعمال کیا، سمپل، یہ نہیں چرائیں گے، 1000 لائٹ لگائیں گے پھر ماریں گے، غلط، ہم کو بھی سدھارنا ہے، نہیں بھائی فلاں ہم کیروسین ڈال کی گاڑی میں چلانے نہیں چلا سکتے، ہم کو چھوڑنا ہے وہ چیز، وہ سبسیڈائز ایک فیول ہے جو غریب لوگوں کے لیے ان کا حق ہے، ہم ان کو دے دیں گے، وہ نہیں چاہیے، ہم فل پیمنٹ سے لے سکتے ہیں نا، ہاں اگر فیول نہیں مل رہا، گورنمنٹ بول رہی کہ کیروسین صرف ملیں گا تو سبسیڈائز، نہیں تو نہیں ملیں گا، تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو جھوٹ بول کے لینا پڑے گا حق، لیکن جبکہ ہم کو فل چارجز میں ملتا ہے نا، فل چارجز کا ڈبل ریٹ ہوتا ہے، سبسیڈائز راشن پہ سستا ملتا ہے، لیکن وہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی مت لیجیے، میں تو کہتا ہوں کیروسین کے معاملے کبھی سبسیڈائز مت لیجیے، اس لیے کہ اتنے غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے رات میں 3 بجے سے نمبر لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، 3 بجے سے میں نے دیکھا، جب لوگ ہم لوگ سوتے رہتے ہیں نا، وہ لوگ کیروسین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کیروسین ہم مالدار لوگ کھا جائیں گے اور لے لیں گے جن کو اللہ نے دیا، تو ان کی ہائے بددعا یقیناً لگنا ہے ہم کو، یہ بات تو بالکل شیور ہے، ان کا حق ہے نا، اس کو تو لائیں گے دکان والا جو ظلم کر رہا، لیکن ہم بھی کوئی کم مستحق نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو زیادہ پیسے دے کے لالچ دے رہے ہیں نا، تو وہ بیچ رہا ہے ہم کو، مت لیجیے کوئی بھی چیز سبسیڈائز، اللہ نے دیا ہے تو کیوں لینا، LPG سلنڈر آپ 2 لاکھ کی کم انکم ہے تو لیجیے سبسڈی، پھر نہیں ہے تو کہے کے لیے بھر، آدھار کارڈ بناؤ، بولے آدھار کارڈ بنائیے، سبسڈی کی آپ لائق نہیں تو کیوں لے رہے میرے بھائی، 600 روپے کا سلنڈر نان سبسڈائز ہے، سبسڈائز سلنڈر جو ہے 450 کا 150 بچانے کے لیے اپنے آپ کو غریب بنا رہے ہیں، 6 سلنڈر کے بعد سبسڈی تو کس کو بھی نہیں ہے، تو 6 سلنڈر میں کیا 900 روپے سال کے بچیں گے، آپ 900 روپے کے لیے جھوٹ بولتے، 900 روپے کے لیے جو بولتے کہ ہماری انکم 2 لاکھ سے کم ہے، جبکہ اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، کیوں جھوٹ کی طرف جانا ہے یار، 900 روپے کے لیے کیا ہوتا ہے 900 روپے میں کہتا ہوں آپ ایک ڈھابے پہ ایک بار دعوت میں 900 سے زیادہ خرچ کر دیتے، کیا اس 900 کی وجہ سے، کیوں جھوٹ بولنا، کیوں کسی کا حق مارنا، کیا کرنا، نہیں گورنمنٹ کون سی بہت وہ ہے، اس نے بھی ظلم کرتی، اس کے ظلم کا جواب وہ دیں گی، میرے ظلم کے جواب میں دوں، نہیں اللہ ایسا کریں گا پھٹم پھاٹ کر دیں گا، ادھر کا ظلم ادھر ظلم تم دونوں کا، نہیں، اس کا اس نے دیں گا اور میرا میں دیں گا، ختم نہیں ہونے والا، نہیں کہ نہیں تم نے 100 ظلم کرے، تمہارے بیوی نے 100، تم میاں نے 100، چلو 100 ختم، نہیں، 100 کا ظلم کا اس کو عذاب، 100 ظلم کا اس کو عذاب، ختم نہیں ہو رہی ہے، ظلم ایک دوسرے سے ختم نہیں کیے جا رہے کہ بات تم نے بھی کی انہوں نے بھی کی چلو ملا کے، نہیں، اپنا اپنا جواب دینا ہے، ہم سبسڈائز نہیں لیں گے، اگر ہاں مستحق ہے بالکل لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مستحق بن کے مت لیجیے، اور ہم ہندوستان میں رہ کر یہ سوال کرنے کی جو ہماری ذہن بن گئی ہے نا، اور قناعت پسندی سے ہم دور ہیں، اور جو مانگنے کی جو عادت ہوگی نا، اللہ رحم کرے، ہر جگہ یہ عادت ہم لوگوں میں چھلک چھلک کے اور دکھ دکھ کر آتی ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ ہندوستانی ہماری فطرت بن چکی ہے، مشاہدہ کرنا ہے تو کبھی حج میں چلے جائیے، اور کبھی کوئی لا کر فری پانی دے دے، فری چھتری دے دے، فری بسکٹ دے، تو لوٹم لاٹ میں سب سے زیادہ آگے ہندوستانی مسلمان اور پاکستانی مسلمان ملیں گے آپ، لوٹ، بالکل، اللہ نے گھر پر مالدار رکھا، کروڑ پتی ہے، لیکن وہاں کی 2 چھتریاں لوٹ کے لائیں گا، حج میں فری مل رہی تھی، بیوقوف شیخ بانٹ رہے فری چھترے، لے لیا میں نے بھی، بسکٹ بولے میں نے تو 2 دن کھانا ہی نہیں کھایا، کیوں حج کے، بسکٹ لوٹ کے کھا رہا تھا، لیکن کھانا تھا نا، وہ کھا سکتے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو مینٹالٹی بن گئی ہے نا، میں وہ فطرت کی بات کر رہا ہوں، اس چیز کے حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، فطرت جو بن چکی ہے لینے کی، 2 ریال میں کیوں خریدنے کا کھانا، 2 ریال میں بھی بہت اچھا کھانا ملتا ہے وہاں، 2 ریال کے پکڑ کے بسکٹ چاہیے نا، لے سکتے ہیں، میری عبادتیں ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہاں کوئی فری لا کر دے رہا ہے تو میں اپنی عبادت کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں، جگہ چھوڑنا مشکل ہے، ٹینٹ ملنے والا نہیں ہے، آپ ایلیجیبل ہے اس کے، لے سکتے ہیں آپ، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اس فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ فری ہے تو اپنا ہے، پیڈ ہے تو نہیں لینا ہے اپنے کو، وہ فطرت چینج کیجیے، مزاج بنائیے، یہ مزاج ہر جگہ چھلکتا ہے، کتاب خریدنا ہے، جوش آ گیا قرآنی تفسیر پڑھنا ہے،
تفسیر پڑھنا، چلو تفسیر لے جائیں گے. ارے تفسیر کا وہ خرید رہا، حج کو جائیں گے نا امی ابا کا، ہاں اگلے سال فری ملتی ہے نا وہاں. تو 1 سال تک ہدایت سے محروم رہیں گا، اور صرف کس کے لیے؟ ایک فری قرآن کے لیے. جب کہ اللہ رحم کرے ہزاروں اور لاکھوں کی چیزیں اپنے جسم پر پہن کے پھینک رہا ہے، لیکن ایک تفسیر 1600 روپئے کی تفسیر ابن کثیر. 16 بہت زیادہ ہو گئے. 1600 کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ ابھی گھر بنا ابا نے کتنے بنا؟ 60 لاکھ کا پلاٹ، 50 لاکھ کا کنسٹرکشن، اور 1600 کی تفسیر بات کر رہا ہے. میں ذہنیت کی بات، مینٹالٹی، بھیکاری مینٹالٹی فری لینے کی وہ چھوڑ دیجیے. یہ کتاب لے، ارے اقبال کی رانی کتاب ایسا فری ملتی ہے، اپن یہاں سے کیا کو لیں گے؟ فری ڈھونڈنے جا رہا ہوں بمبئی میں، ایک در در بھٹک رہا ہوں، کہاں ملتی فری اقبال کی رانی کتابیں، کہاں ملتی؟ پیڈ کیا کو لینے کی؟ یہ مینٹالٹی. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے میرے پاس، میرے لائبریری میں تفسیر ابن کثیر تھی، جب فرسٹ پرنٹ آیا تھا اس کا چھپ کر، ٹھیک، $160 اس کا ریٹ تھا. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا میں نے اتنی مہنگی لیا تھا، میں بتانا چاہ رہا ہوں ہماری مینٹالٹی کیا ہے. $160 دارالسلام لانچ کیا تھا، ابھی بھی اتنا ہی ریٹ ہے اس کا جب سے لانچ ہوئی آج تک. 7,500 یا 9,000 روپئے بنتے تھے انڈین کرنسی میں تب. تو وہ تفسیر ابن کثیر میں نے لیا، چونکہ وہ انگلش مجھے اردو نہیں آتی تھی اتنی اچھی، اردو میں نے پھر بعد میں سیکھی، لیکن انگلش میں میں نے وہ تفسیر لی. تو ایک صاحب کو میں نے کہا انگلش تفسیر آ چکی ہے، بہت دن سے مجھے بول رہے تھے، میں نے کہا ایک تفسیر آ چکی ہے، اور میرے اکنامیکل کنڈیشن سے ان کی اکنامیکل کنڈیشن 10 گنا اور زیادہ تھی اس زمانے میں بھی. میں نے کہا میں نے ابن کثیر ایک لے لیا 6,500 میں. تو 6,500! میں نے بہت بڑا آفت پہاڑ توڑ دیا، میں نے بہت بڑا فضول خرچی کر دی، میں واجب القتل ہوگا کہ میں نے اتنے پیسے میرے باپ کے خرچ کر دی. 6,500 وہ پیسہ بننے لگے. تو میں نے کہا کیوں؟ جی مہنگی کوئی تفسیر پڑھتے کیا؟ وہ مجھے بننے لگی. اور اللہ رحم کرے اس وقت ان کا جوتا تقریباً 4,000 کا تھا. صرف ایک شوز انہیں ایڈیڈاس کا نیا لایا تھا، 4,000 کا شوز. ایک ہینڈ سیٹ لایا تھا، ایک پتا نما نوکیا کا ماڈل تھا، پتا آتا نا لیف جیسا تھا ماڈل، میں بھول گیا اس کا نمبر ہے 2500 کچھ تو تھا، بالکل ایک پتے کے شیپ کا تھا، وہ خوبصورت ہینڈ سیٹ. وہ 26,000 کا تھا جو لانچ ہوا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ 6,500. شرمانا بولوں کہ ہاتھ سے گر گیا تو 6,500 کا خرچہ تھا اس کا. ہینڈ سیٹ گر گیا تو بنانے کا خرچہ 6,500 تھا. مینٹالٹی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بس مانگنی، وہ ذہنیت سے ہم نکلے. تو اسکالرشپ کے لیے ہاں آپ اگر ایلیجیبل ہے، یس آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں سوال نہیں ہے، یہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، ہونہار بچوں کو کچھ مدد کی جائے، آپ اس کے لیجیے، بالکل لیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں. آگے انہوں نے سوال کیا کیونکہ آج کل اکثر لوگ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اسکالرشپ فارم بھرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. میں نے اس کا جواب بہرحال دے دیا، جس کو ضرورت ہے وہ لے، جس کو ضرورت ہے وہ نہ لے. جی السلام علیکم شیخ. ٹھیک، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بغیر ضرورت کے کسی سے مانگنا یہ حرام ہے، تو جو دہیج مانگا جاتا ہے کیوں، تو ان کے پاس گھر بھی ہے، ان کے پاس الماری بھی ہے، پلنگ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، صرف لڑکی نہیں ہے، تو لڑکی کو چھوڑ کر جو باقی کی چیزیں مانگی جاتی ہے یہ بھی حرام میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال ریلیٹڈ ٹو میرجز، شادی کے مسائل پہ کیا کہ جو لوگ جہیز مانگتے کیا وہ اس میں آئیں؟ بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جو آ کر 3 مرتبہ سوال کیا، آپ نے دیا، اس کے بعد کیا کہا آپ نے کہ سوال مت کرنا. دوسرا روایت نے فرمایا جس کے پاس ہو اور ہونے کے باوجود بھی وہ مانگے، وہ اپنے لیے آگ لے رہا ہے، چاہے تھوڑی لے چاہے زیادہ لے، کوانٹٹی اس پہ ڈیپینڈ ہے، وہ آگ لے رہا ہے. اگر کوئی ان 3 کے علاوہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بیڑا اٹھا لے کسی کے جھگڑا ختم کرنے ادھار کا، جو آفت مصیبت بلا میں پھنسا ہوا ہے وہ آدمی، جو بھوکا ہو ایک وقت کا کھانا نہ، اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، حدیث الفاظ ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک شخص اگر شادی میں اپنے مطلب ایک آدمی جو شادی اپنے بچے کر رہا ہے، وہ آدمی مطلب اپنے سمدھی سے یا ہونے والی بہو کے گھر سے، یا وہ لڑکا جو شادی کر رہا ہے اپنی بیوی سے یا اپنے سسر سے اگر کچھ لیتا ہے جو ظالمانہ طور پر ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے اور فطرت سوال کی ہے. بلکہ میں جانتا ہوں ہمارے پاس ایسے بھی پروگرام ہوتے ہیں جن پروگرام میں پہلے بات چیت ہوتی ہے، پھر ایک پروگرام پھر بیٹھتا ہے، اس پروگرام میں طے ہوتا ہے. کیا طے ہوتا ہے نا، وہ ایک رسم ہوتی ہے، ایک طے ہوتا ہے. کیا طے ہوتا ہے؟ ادھر کے بڑے بڈھے وہی بولتے ہیں اپنے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، جمع ہوتے ہیں اور ایک پروگرام ہوتا ہے. پروگرام کیا ہوتا ہے معلوم؟ کیا آپ کو چاہیے بتا دیجئے، ہم کیا دے سکتے بارگین کر لیں گے تاکہ ہو جائے. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ پہلے پورے رسومات ہو گئے، شادی طے ہوگی، رسم ہو گیا، اس کے بعد ایک آدھ پرانا داماد یا ادھر کا سمدھی جو پہلے سے بنا ہوا بولتا بھائی دیکھو رشتہ تو ہو گیا، اچھا ہوگا، لیکن اب ضروری ایک بات میٹنگ اگر ہو جائے تو اچھا ہوگا. بولتے ہاں ضروری میٹنگ ہو جائے تو اچھا ہوگا.
پھر اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں. ایک علاقے میں اس کی پوری رسم ہوتی ہے. اور جو ہے آندھرا پردیش کے لوگوں کے اندر جو تمل لوگ تیلگو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سسٹم ہے, اس کو بولتے ہیں کٹنم. کٹنم کیا ہوتا ہے؟ ایک رسم ہوتی ہے ہندوؤں میں کہ پورا شادی طے ہونے کے بعد بڑے بڈھے بیٹھتے دونوں طرف کے اور طے کرتے ہیں, بارگین کرتے کیا لیا جائے گا, اور وہ کیش لیتے ایک ساتھ, چیزیں نہیں لیتے, بیوقوف نہیں ہیں, کیش لیتے ہو تو اس کو بولتے ہیں کٹنم. یہ تیلگو کا لفظ ہے, کیش کیا دوں گے, تو وہ کٹنم طے ہوتی ہے. اب وہ مسلمانوں میں بھی آندھرا کے بہت سارے جو آندھرا کے ادر ریجن کے حیدرآباد اسٹیٹ مطلب حیدرآباد ریجن کی چھوڑ کر ہے ان کے پاس بھی چلتا کٹنم. میں بھی ایک دن گیا, مجھ سے کسی نے کٹنم والا کٹنم کیا مجھے نہیں پتا, پھر میں نے بلایا, وہ اس نے پورا سمجھایا کٹنم. تو ایک رسم ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے علاقوں میں سے حیدرآباد میں ایک رسم ہوتی ہے, شادی طے ہونے کے بعد بیٹھ کر جہیز کیا لوں گے دوں گے. وہ کٹنم کا سمجھو مسلم ورژن, وہ تیلگو ورژن, یہ اردو مسلم ورژن, وہ تیلگو ہندو ورژن, ٹھیک, کہ جہیز کیا لوں گے دوں گے. ٹھیک, ہمارے پاس اورنگ آباد کے علاقے میں چھپکے چھپکے وہ دے دیا جاتا ہے, بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ کہ پہلے داماد سمجھ نا, پہلی بیٹی کو 6 لاکھ دیا تھا, ہم نے جو بہو لایا اس نے کتنا دی, تو وہ بات چیت میں بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا ایکسپیکٹیشن, کیا وہ امید کر رہے ہیں. یہاں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, یہاں سیدھا ڈائریکٹ کلیئر کنفرنٹیشن, بات چیت چلیے, آ گئے لوگ جمع ہو گئے, چلو بات چیت بھائی یہ سب تو ہو گیا, یہ جو رشتہ ہو گیا, یہ سب سائڈ لائن ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب کیا طے ہو رہا, بولے اب طے ہو رہا جہیز کیا دیں گے. اچھا, کچھ لوگ تھوڑا اس کو اچھا نام دیتے, مہر کی بات چیت ہو رہی. ایک ہی بات چیت ہو رہی مہر کی, جو کبھی دینا نہیں ہے, اور اگر دیا بھی جائیں گا تو 2-5 ہزار سے زیادہ ہوں گا بھی نہیں وہ, اور وہ کبھی زندگی بھر دینے والا بھی نہیں. ٹھیک, نام دیکھیے مہر, چلیے مہر کا تو ہو گیا ماشاء اللہ 5,000. اب جو ہے لڑکے کے جوڑے سے بات پھر آگے شروع ہو گئی. اب جوڑا ہے, گاڑی ہے, ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی اورنگ آباد میں دیکھے جا رہے ہیں. اب جو جہیز نہیں لے رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے, لیکن وہ کچھ اور لے رہے ہیں, کنسٹرکشن چالو ہے گھر کا, تو سلیب آپ کر دے تو اچھا ہے انکل, ہونے والے سسر سے انکل آپ سلیب کر دے. تو ایک صاحب مجھے بولنے لگے میں نے جہیز نہیں لیا ہونا, ماشاء اللہ کہاں ملتے ایسے لوگ جہیز نہیں لیے, بس وہ بولے وہ گھر وہ سب بن گیا تھا, کار نہیں تھی اپنے پاس, میں ڈسٹر لے لیا, میں 13,80,000 کی کار لیا تو نے صرف, بس کار. بولے میں نے بڑے بھیا کے ٹائم پہ تو بولے پورا گھر ان کا ہی تھا, بولے ان کے سسر نے بنا کر دیا, میں نے صرف کار لیا. میں نے ماشاء اللہ بہت اللہ برکت دے, اس نے 20 لاکھ لیا, تو نے 13,80 لیا, تیرے بچے اور کم لیں گے, اس کا چل ہو جائے تیرا اندازہ. میں نے نہیں لیا جہیز, نہیں لیا. بولے جہیز بولے تو کیا, جوڑا گھوڑا پلنگ وہ نہیں لیا. بولے میں نے گاڑی لیا. ایک صاحب بولے ہم نے سلیب ڈال لی, 6.5 لاکھ انہوں نے بڑی بچی کو دیے تھے, ہم کو بھی آفر دی 6.5, ہم نے بولے سلیب ڈال دو ہمارے گھر کا, انہوں نے سلیب ڈال دی. کس کو دکھانا کچھ ہوا, اللہ کا شکر ہو گیا. اور کتنا پکا کام کی, طلاق بھی ہوئی تو کچھ واپس نہیں لے جانا, سلیب توڑ کے تھوڑی جاتا, لے جا تمہارا سلیب توڑ کے, پکا کام. تو ایسا بھی ہو رہا. یہ سب یاد رکھیے بھکاری پن ہے. اور ہاں اس حدیث کے اندر بالکل ہے یہ بیجا سوال, اپنے پیٹ میں حرام رزق بھرنا اور آخرت میں جہنم کی آگ. لیکن اس میں ادر بھی کچھ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے سسر مالدار ہے, وہ کچھ تحفہ دینا چاہ رہے, یس یہ جائز ہے. ایک انسان جس کے بیٹی کے نکاح میں ایک لڑکا آتا ہے, وہ اس کا ان لا بن جاتا ہے. یہ پیدائشی رشتوں کی وجہ سے نہیں, دودھ کے رشتوں کی وجہ سے نہیں, لیکن نکاح کے رشتے کی وجہ سے اس کا بیٹا بن جاتا ہے. چونکہ اب یہ آدمی کی جو بیوی ہوتی ہے, جو اس کی ساس ہوتی ہے, اس سے کبھی وہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک رشتہ طلاق دینے کے بعد بھی اس سے شادی نہیں ہوتی, معلوم, ساس ہمیشہ محرم ہی رہتی, چونکہ اس نے اس بیٹی کے ساتھ رہا اور اولاد اس سے پیدا ہوں گی, تو نکاح نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹے کو, جیسا سن ان لا جس کو بولیں گے, نسبت کی وجہ سے, بیٹی کی شادی کی وجہ سے وہ بیٹا بن جاتا ہے. وہ بھی سمجھ, نسبتی بھائی بولتے ہیں نا, سالے کو بولتے ہیں. میرا اس سے رشتہ نہیں ہے, وہ میرا کوئی دور سے رشتہ نہیں, لیکن چونکہ میں نے اس کی بہن سے نکاح کیا, وہ میرا نسبتی بھائی ہو گیا, سالہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا نسبتی بیٹا بن جاتا. تو کیا آدمی سسر اپنے داماد کو کچھ تحفہ دے سکتا ہے؟ ہاں, تحفہ دینے میں کوئی مانیت نہیں ہے, لیکن تحفہ بشکل جہیز ہی نہ ہو کہ جہیز کو الٹرنیٹ نیم میں نہیں دے رہا ہوں. نہیں تو آپ بولیں گے اچھا نیا نام دے دی فیض بن, چلو اچھا ہو گیا, اب اپن تحفہ بول کے لیں گے. بھائی آپ کٹنم بھی نہیں اور جہیز بھی نہیں, تحفے کی مجلس. کیا تحفے آپ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اتنی عقل تو آپ کو بھی ہے, تحفہ مانگ کر لیا نہیں جاتا. ٹھیک, تو لہٰذا اگر کوئی سسر اللہ نے خوب دے رکھا ہے, سو کوئی مسئلہ نہیں, اور اپنے کو اپنے بیٹے کو, جو کہ اس کا نسبتی بیٹا, اس کی بیٹی, اس کے نکاح اس نے کیا ہے, وہ اس کو دینا چاہتا ہے کہ بھائی ایک گھر تمہارے لیے, چونکہ اللہ نے اس کو 50 گھر دیے, ایک گھر کیا ہے اس کے, دینا چاہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کبھی کبھار ہوتا ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو دے رکھا ہوتا ہے, جیسا کہ ایک آدمی اس کو بیٹیاں ہیں, سب بیٹا ہی نہیں.
اب جب شادی ہو جاتی تو وہ بولتا داماد کو کہ اب تو ہم گزرنے والے عمر ہو گئی، وراثت بھی بیٹیوں میں تقسیم ہوں گی اور خاندان بڑا چھوٹا ہے، اگر آپ ہمارے پاس ہی آ جائے دیکھ بھال ہماری بھی ہو جائیں گی، گھر کی ہوں گی، اور ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہے جس سے ہماری خدمت ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہمارے لیے بہت ممکن نہیں کہ ہماری خدمت اب کوئی کرے، ہم کو تو بیٹا ہے نہیں۔ اور اگر لڑکا راضی ہوتا ہے تو ہم اس پہ ٹانٹ نہیں مار سکتے کہ تو جو ہے گھر جمائی بن گیا، تو سسر کا کھاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی پڑوسی آ کر اس کی مدد کرے اس سے اچھا اس کا داماد اس کی مدد کرے، اتنا سمپل ہے۔ کوئی راستہ چلنے والا اس کو پانی پلائے اس سے اچھا ہے اس کا داماد اس کو پانی پلائے۔ اور یہ رشتہ بھی ہے نا، رشتہ داروں کی قسم میں یہ بھی شامل ہے۔ ایک رشتہ تو ہم پیدائش سے لاتے ہیں، وہ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ ننیالی اور ددیالی۔ ایک رشتہ ہم شادی کے بعد بناتے ہیں۔ رشتے تین ہوتے ہیں، ایک رشتہ جو پیدائش سے انسان لاتا ہے، ایک رشتہ جو انسان دودھ کی وجہ سے قائم کرتا ہے، ایک خون کی وجہ سے، ایک دودھ کی وجہ سے، اور ایک تین نسبت کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو شادی ہے تو رشتہ دار ہے، بالکل ان کا حق ہے، تو بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو تحفے درست ہیں، لیکن یہ جہیز کو الٹرنیٹ نیم دے کے نہیں دیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ ہم 8 دن پہلے تحفہ بھیج دیتے آپ کے گھر پر، یہ بھی جہیز کی شکل ہے۔ 8 دن پہلے داماد کے گھر پہ پورا چیز، فرنیچر، فریج، یہ پلنگ سب جوڑا گوڑا 8 دن پہلے، نکو بولے بدنامی اپنے کو نہیں لینا ہے، یہ کیا تھا؟ تحفہ تھا۔ یہ بھی ایک جہیز کی شکل ہے۔ تحفہ کوئی بھی انسان اتنا بڑا نہیں دیتا ہے سوائے اس کی حیثیت کے اعتبار سے کہ اس کے لیے وہ معمولی چیز ہے۔ تحفہ کوئی بھی انسان اپنی حیثیت کا معمولی حصہ دیتا ہے نا۔ جس کی ارننگ 1000 روپے ہے تو کیا آپ نے دیکھا اس کو 1200 روپے کا تحفہ دیتا کسی کو؟ 1000 اپنے 200 ادھار لا کے تحفہ، جہیز تو یہ ہے نا، وہ پورا لگا کر ادھار لے کر زیورات بیچ کر اپنے گھر کو برباد کر کے دیتا ہے۔ تو بہرحال تحفہ الگ چیز ہے، لیکن وہ لینا ظاہر سی بات ہے سوال کرنے میں آئیں گا، اور ایسے سوال کرنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، ان کی بچیوں کی نکاح میں وہ ذلیل ہوتے ہیں، اس لیے کہ آج تو 1 لاکھ میں مالا نپٹ جائے گا، بچی تک پتہ نہیں روپیہ کتنا گر جائیں گا، ہو سکتا ہے 10 لاکھ روپے، 1 ملین لگے گا اس کو، اس کے داماد کو خوش کرنے کے لیے، جو اس نے خوش ہوا 1 لاکھ میں اس کو لگیں گے 10 لاکھ، اور پتہ نہیں۔ تو ہم کو سسٹم کو روکنا ہے، یہ بھی بیجا سوال قناعت پسندی کے خلاف، مومنانہ صفت کے خلاف ہے کہ کوئی مومن بے غیرت ہو اور کسی سے مانگے اپنے نکاح کے لیے۔ بہرحال یہ سمجھنے کی اور امت کو، ورنہ اس سے جو نقصان ہو رہے جہیز کی لعنت سے، یہ بہت 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 بڑے نقصان ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کو برداشت کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو فقیر لوگ جو بھیک مانگتے، اچھے ہٹے کٹے رہتے، اگر ان کو مطلب اپنے کو یہ حدیث بتانا ہے مطلب، تو ان کو تھوڑی ایسا کون سی ٹیکنیک سے ایسا بتانا، تھوڑی اس کی وضاحت کر دیجیے۔ کیونکہ ایک بار میں بولا تھا کہ یار تم اچھے ہٹے کٹے ہو، کچھ کام کرو، بول چلو دلاؤ کام میرے کو، ایسا انہوں نے بولے، تو مطلب ان سے بات کرنے کی مطلب کون سی ٹیکنیک ہے، تھوڑا اس پہ وضاحت کر دی۔ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ ہٹے کٹے لوگ ہوتے آ جاتے ہیں، جب ان کو بولتے ہیں ہم کام کرو کچھ کرو تو بولتے بتاؤ تم کام، تو ہم اب کیا کریں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ وہ شخص جو ہٹے کٹے ہوتے سب کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی مانگ لے، چونکہ ایک سوال دیکھیے یہاں بھی یہ دونوں کو ملا دیتا ہوں، یہاں ایک سوال ہے، جو لوگ بطور پیشہ فقیر ہوتے ہیں اور وہ ہر روز اللہ کا نام لے کے مانگتے ہیں، انہیں دینا جائز ہے نہیں ہے؟ ان میں معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، ہٹے کٹے معصوم بچے بیجا مانگنے اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے زکوٰۃ مانگی، آپ نے کہا تم ہٹے کٹے نظر آتے ہو، کیا کہا؟ چونکہ وہ صحت مند تھے۔ ہٹے کٹے کیوں؟ صحت ہے تو کام کرو، اس کا مطلب یہ مٹی پتھر اٹھانا زیادہ بہتر ہے بھیک مانگنے سے۔ تو نے کہا اللہ کے رسول لیکن پھر بھی مجھے چاہیے، تو آپ نے فرمایا ہٹے کٹے دکھتے ہو لیکن مانگو گے تو ضرور دوں گا۔ اس شخص نے کہا میں مانگتا ہوں آپ دیجیے، اور آپ نے اس کو دیا۔ اس سے محدث باب باندھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بظاہر بھی ایسا لگے کہ مستحق نہیں ہے لیکن مانگتا ہے تو دینا چاہیے، چونکہ ہمارے صدقات اور زکوٰۃ اگر غلط ہاتھ میں بھی گئے تو عذاب اس کو ملے گا غلط استعمال کا، لیکن ہمارے طرف سے چیز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ہرگز لوگوں کو چھوٹ نہیں دے رہا ہوں کہ بس ادا کر دیجیے کہ اس کو بھی آپ کو اجر مل جائے گا، تحقیق کر کے دینا چاہیے، لیکن غلطی ہو بھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ایک شخص رات میں اٹھا اور سوچا میں اپنے صدقے کو دکھا کر نہیں دینا چاہتا، خاموشی میں دینا چاہتا ہوں، خاموشی سے گیا اور رات دیکھ کر آ گیا۔ گاؤں چھوٹا تھا، بستی چھوٹی تھی، صبح بات چرچے میں آ گئی، جیسا ہوتا نا ہوٹلوں پہ چرچے میں آ گئی کہ کل رات کسی نے ایک مالدار کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ اس نے دل میں کوفت کیا، ارے مسٹیک ہوگی، اب میں کل جاؤں گا پھر صدقہ دوں گا، لیکن بتانا نہیں کس کو۔ پھر رات میں گیا چھپکے سے، پھر دے کر آ گیا۔ صبح بات مشہور ہو گئی، کل رات کسی ایک نے چور کو صدقہ دے دیا، ارے پھر غلط ہاتھ میں چلے گا۔ پھر اس نے سوچا تیسرے دن جاؤں گا، اور چھپکے سے گیا، ایک عورت راستے میں ملی صدقہ دے کے آ گیا۔ تیسرے دن صبح مشہور ہو گیا، کسی نے کل ایک طوائف کو صدقہ دیا، کہا ارے پھر آج چوک گئے، لیکن اس کے پیسے ختم ہو گئے، صدقے 3 دن دیا۔ اسلم فرماتے ہیں پہلے دن جو اس نے مالدار کو صدقہ دیا تھا، مالدار کو اتنی شرم آئی کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں خرچ نہیں کرتا ہوں اور لوگ مجھے صدقہ دے رہے، اس کو یہ لگا
تو لہٰذا اس نے صدقہ کرنا شروع کر دیا. جو چور تھا اس کو جب صدقہ ملا تو اس نے نیت کیا کہ لوگ جب مجھے خود دے رہے تو میں کیوں چوری کروں، اس نے چوری چھوڑ دی. اور وہ عورت جو طوائف تھی وہ پیسے کے لیے کرتی تھی، وہ مجبور تھی بیچاری، جب اس نے دیکھا لوگ فری لا کے دے رہے ہیں رات میں تو میں کیوں گندا برا عمل کروں، اس نے اپنا وہ بزنس چھوڑ دیا. تو صدقے کے فائدے تو ہے ہی الٹیمیٹ کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام ہے تحقیق کر کے دے. تو لہٰذا اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ، بچے مانگ رہے، بڑے مانگ رہے، جو بھی مانگ رہے، آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے تو دے دیجئے، بیکاز کیونکہ ہم اس کے باطنی حالات، بیک گراؤنڈ سچویشنز نہیں جانتے کہ کیا حقیقت میں ہے یا نہیں ہے. اب ویریفائی کرنا مشکل نہیں ہے. اب لیکن جنرلی کوئی اور بول رہا مجھے چاہیے، مجھے کام نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا. ایک فقیر تھا وہ آتا تھا اور کہتا کام نہیں، تو میں نے اس کو یاد رکھا. جب کام چالو ہوا ایک بار تو میں نے اسے بلایا، کام ہے، تو کام نہیں کرتا بول رہا ہوں. میں نے کہا کیوں، تم تو اتنے دن سے بولتے تھے نا کام نہیں ہے، میں گاؤں سے نکلا کام نہیں ملا تو آج مجھے گھر جانا بھی، بچے بھوکے. نہیں بولے دینا ہے دو، دوسرے کو دے دیں گے. تو میں نے سمجھ لیا پروفیشنل ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور اتنا بھیک منگی کو لوگوں نے پروفیشنل کر دیا، پروفیشن بنا دیا. اللہ رحم کرے کہ ایک واقعہ سنا تھا چھوٹا سا، پچھلے رمضان کا واقعہ ہے. اور ہمارے پاس جنرلی لوگ مانگنے آتے ہیں تو ہم فقیروں کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. IRC میں کوئی فقیر بھی دکھتا ہے، بلکہ مسجد میں فقیر بھی کوئی دکھتا ہے، جینوین فقیر، تو اس کو ہم ٹارگیٹ بھی کرتے اور بلاتے ہیں سینٹر پر، اس سے بات کرتے کیوں مانگ رہے ہو تم، کیا کچھ تم کو ڈال کے دینے کی ضرورت ہے، کچھ مدد کریں تاکہ فقیر ہی چھوڑ دیں. لیکن 99.99% جھوٹے نکلے آج تک. ان کا مقصد ہی بھیک مانگنا ہے، ان کو کوئی سسٹم چلانا نہیں ہے، ان کو کوئی دکان نہیں چاہیے، ان کو کوئی گاڑی نہیں چلانا ہے، ان کو بھیک مانگنے بولتے. ایک گلی سے وہاں تک ایک فقیر سے بات ہوئی کہ بھائی آپ مانگ رہے، نئے دکھ رہے تو کیوں آپ فقیری کر رہے ہیں، آپ لیجیے. تو بولے صاحب میں ادھر سے آ رہا، بولے اور تم کتنا دیں گے، بولے میں بھڑکل گڑھ سے روشن گڑھ جاتا، بولے 1100، بولے 3 گھنٹے میں. میں نے کہا اتنا تو نہیں ملتا، ہم بھی نہیں کماتے اتنا تو دن میں، تو آپ جزاک اللہ چلے جائیں. ہاں بس 3 گھنٹے کا بولے 1100 اپنا، بولے 98 روپیہ، بولے یہاں سے نکلتے 800-900 دکان والے دیتے. بولے نہیں اتنا تو نہیں دے سکتے ہم. تو بولے بس ختم، پھر آپ بزنس مت لگائیے. یہ پروفیشنل ہے، ٹھیک ہے. تو اس حد تک پروفیشن بنا دیا کہ ایک مرتبہ خاتون آئی، اس کی ہاتھ کٹا اور خون ٹپک رہا. لیکن بہرحال ہم احساسات پہ کام نہیں چلتا ہے، حقیقتوں پہ کام چلتا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ تھے، وہ بہت غمزدہ ہو گئے، بہت احساس میں آ گئے کہ وہ بہت خون بہ رہا ہے، اس کا علاج کیجیے. میں نے کہا اس کا علاج کریں گے، آپ بٹھا دیے. ان کو رہا نہیں گیا، فیض وہ ایسا کیسا کرتے یار، وہ اتنی مستحق عورت، رمضان کا مہینہ، اور اس کو بٹھا دیے لائن میں، بولے سب کو بٹھا دیتے، نمبر اس کا نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ رہنے دیجیے. ان کو بہت جذبہ آ گیا. انہوں نے نکال کے اپنے جیب سے، حالانکہ وہ بھی کوئی مالدار نہیں تھے، اس کو نکال کے 100 روپے دے دیے. اب کتنا کلیکشن ہوگا اس کا بھی لائن میں بیٹھی بات کرنے جا رہی ہے ابھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر سے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کہاں بتائیں گے، کہاں علاج کریں گے، کون سے دواخانے ہم جائیں گے، رش تھا. تو 100 روپے آ گئے اس کے پاس. پھر ایک صاحب آئے، گاڑی میں سے اتر کے دیکھ، ایسی لڑکی تھی، مطلب ینگ 18-19 سال کی، ایسی لڑکی کو بھی آپ نے بٹھا دیا، اس کو خون بہرا، ہاتھ جلا ہوا، 500 روپے دے دی. کتنی انکم ہوگی اس کی وہاں بھی؟ 600 روپے. پھر ایک صاحبہ 20، وہ پیسے جمع کر رہی ہو. جب آخری میں ہوا، وہ سب اس میں سے ایک جو اس نے 500 دیے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اندر، بات کے لیے آئے تھے. اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا اور 2-3 لوگ بیٹھے جس نے پیسہ دیا تھا. اس لڑکی کا نمبر آیا، وہ آئی، اس نے ہاتھ بتائیے کری. ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے بولے عمر تھے، عمر ذرا شٹر ڈالو اس کا. اب سب لوگ پریشان ہوں گے، شٹر ڈالو، بولے ذرا دکان کا، اور وہ میری راڈ دو اندر سے، بولے اور فون لگاؤ. وہ سیم کیس آیا، پھر سے ایک وہ خون بہرا سیم کیس آیا، اور ویسے ہی وہ لوگوں کو لوٹ رہی. اب یہ سب پریشان نہیں کیا کر رہے بول کر. اور وہ جو لڑکی تھی جس کا خون ٹپک رہا تھا، نہیں چچا بولے ماؤں میرے سے غلطی ہو گئی، میں پھر سے نکال. تو اس نے پورا ڈپلیکیٹ لگا ہوا تھا، وہ پورا نکال. بولے نہیں، بولے بہت مہنگا لگتا، بولے میں نے آج ہی کرا کے آئی. یہ زخم بنا کے لاتے ہیں ڈپلیکیٹ، پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے لیے. وہ نکالا بھی نہیں تو پولیس ہوتا نہیں نکالتی، بولے پورا پھاڑ کے نکالی. اب جس نے 500 دیا تھا نا، وہ واپس بھی لکھے کہ بولے ایڈمنسٹریٹر صاحب وہ میرے 500 روپے. حالانکہ سب کو بولے رکو، اتنے احساسات میں مت بہو. ہم لوگ روز ہزاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایک کیس تھوڑی ہوتا ہے، ہم روز دیکھ رہے ہیں. ایک پیشنٹ چلنا نہیں آ رہا، کینسر، اس کو ریئل کینسر، پورا گلا پھٹا ہوا، اس یہاں سے اس کو سیٹی ڈالی، ریئل کیس کینسر کا جینوین پیشنٹ. وہ آیا، پھر ہمارے اکاؤنٹنٹ ایک دوسرے تھے، وہی احساسات میں بھاگ گئے. فیض بھی اس کو پہلے فرسٹ اس کو دیجیے. میں نے کہا نہیں، فرسٹ انسٹنس میں نہیں دیتے ہم. سسٹم از سسٹم. ہم لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں، ہم کل کو جواب دہ ہے. آج اس کو دے دیں گے بند مٹھی، تو کل میں اپنے خاندان کو بھی دے سکتا بند مٹھی نکال کے. یہی سسٹم سب جو کرپشن آتا ہے ایسے ہی آتا ہے سسٹم سے، پیسے کے معاملے میں. وہ بھی احساسات میں بہ گئے، اتنے بہ گئے کہ انہوں نے مجھ سے لڑ کے اٹھ کے چلے گئے کرسی پہ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آدمی کا نمبر آیا، وہ بیٹھا، میرا یہ ساتھ ایک آدمی تھا. میں نے کہا ٹھیک کتنا ہونا؟ تو 9000 ہونا انجیکشن. ٹھیک. ان کو بلایا، چلو آپ کی بات مان لیا میں نے، اس کو انجیکشن دلا دو. تو وہ خوش ہوگا، رہے بہت فیض بھی نے اچھا کام کیا.
انجیکشن کے لیے وہ کیے 9,000 کا انجیکشن 4,000 روپے میں. ہم لوگوں کو چونکہ کنسیشن ہوتا ہے وہ لے کے آئے اور وہ پیشنٹ بھاگ گیا چونکہ اس کو کیچ ہے. پیشنٹ از جینوئن, سائڈ والے سے پارٹنرشپ 50-50% جو ملیں گا دن بھر کا کلیکشن. پیشنٹ جینوئن کینسر, پارٹنرشپ کیا ہے 50-50% جو بھی ملیں گا. اللہ رحم کرے. کیا کیا آپ چیک کریں. ایک بار ایک صاحب میں بہت مجبور, گجرات سے آیا, فساد کا متاثر, یہ بولا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, ایوری تھنگ, ہر چیز آپ کی جینوئن, ہم سب مانتے. کیا چاہیے؟ تو بولے میرے کو 500 روپے چاہیے گجرات جانے کے لیے. ہم بولے ہم آپ کو گجرات میں بٹھا کے آئیں گے, آپ ڈریے مت. ہو اب زمین نکل گئی نا پیروں کے نیچے سے, آپ ڈریے مت, ہم بس میں جائیں گے اور آپ کو ٹکٹ دلائیں گے. تو بولے ایس ٹی بس. بولا ایس ٹی میں نہیں, ایس ٹی کا بھی ہم کو معلوم ہے, ایکسپیرینس بہت ہے ہم کو. ایس ٹی کا بھی ٹکٹ پھٹتا ہے, ہاف چارجز میں ٹکٹ واپس لیا جاتا ہے, آدمی اتر کے آ جاتا ہے. ہم کو وہ بھی پتہ ہے. ہم کو تو یہاں تک ایکسپیرینس ہے کہ لوگ قرآن لے کے جاتے ہیں اور ہاف چارجز میں واپس قرآن ریٹرن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیلنگس اس لیول تک ہوتی ہے کہ وہ آئیں گا گھر بولیں گے مجھے قرآن چاہیے. کون مسلمان قرآن نہیں دلائیں گا؟ آپ جا کے قرآن دلائیں گے, ہاف چارجز میں قرآن بیچ دیں گا فوراً. مطلب 200 قرآن دلا, 100 لے لیں گا, 100 اس کا دکان والے گا. چونکہ یہ ڈیلس ہے, ہم لوگ یہ سب دیکھ چکے پورے اتنے زندگی میں. ہم بولے ٹھیک ہے آپ کو ہم بٹھا دیں گے. تو بولے ایس ٹی سے بٹھا دو 400 ٹکٹ والا. نہیں ضرورت نہیں, آپ اتنے مستحق, فساد کے متاثر, ہم آپ کو لگژری میں بٹھائیں گے, ایس ٹی میں نہیں بٹھائیں گے. لگژری والوو میں بٹھائیں گے, ٹکٹ ہم لے کے دیں گے. والوو میں ریٹرن نہیں ہوتا, ہم کو معلوم یہ کیس. پرائیویٹ بس والے یہ سب کھیل نہیں کھیلتے, ٹکٹ ہم پیسے پے کریں گے. بھاگ گیا اتر کے بس اسٹینڈ جیسے نکل کے بھاگ گیا. ہم کو پتہ ہے بھائی اس حد تک لوگ جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں. لیکن جانچنا چاہیے. لیکن آپ نے ایسا کہا آپ ذاتی طور سے جانچ نہیں سکتے. ہم لوگ ایک ایجنسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ایک ورک فورس ہے, جانچتے ہیں, پڑتالتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی مجبوری دیکھ کر دے بھی دیتے ہیں تو بہرحال اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گا. لیکن میں یہ سجیسٹ تو نہیں کروں گا کہ آپ ان مجبوریوں کی بنیاد پہ لوگوں کو دے دے کر ان کو عادی بنا دیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کی شکل, صورت, حالات سے. اور ریپیٹیٹیو بھیک مانگنے, آپ دیکھیے ایک صاحب ہے بولے میں کچھ نمبر چشمے کا اگر کوئی دلا دے تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا, میری یہ مجبوری حل ہو جائیں گی, فلاں ہو جائیں گی. میں نے کہا یار چشمے والے سے بھی ٹائپ ہے ہمارا, اس کو لے جاؤں, بولا وہ بارودگر نالا اس کا چشمہ بنا دو. تو جب اس کو لے کے گیا وہاں تک تو گیا اور وہاں اتنا چلایا دکان پہ کھڑ رہ کر, اتنا چلایا اسی کو انتہا نہیں. تو وہ آئے بولے اس نے نہیں لیا چشمہ, بہت چلایا. بولے ہاں. بولے کیوں چلایا؟ تو بولے بولا تھا پیسے دے تو میں بنا لوں گا. ہم نے چشمہ دلا دیتے, کیا ہونا آپ کو, ہم کر دیں گے, چشمہ دلا دیتے. ایک صاحب آئے دوا کے لیے, وہ ہم کو دوا چاہیے, دوا ہم دیتے ہیں. جب دوا دیتے ہیں تو اس کا ریٹ اور وہ مٹا دیتے ہیں, اس سے آپ کے تھنر سے مٹا دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے یہ پتے آپ کے پاس سے نکلتے اور ریسیل ہوتے ہیں جا کر. جب تھنر سے آپ مٹا دیتے ہیں ریٹ اور وہ, پھر بکتے نہیں. ارے وہ کیوں مٹا رہے؟ بولے ہم بولے کنٹینٹ نہیں مٹا رہے بیٹا, صرف ایکسپائری ڈیٹ اور وہ مٹا رہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پھر آنا چھوڑ دیا, اس لیے کو معلوم یہ پتے باہر ریسیل نہیں ہو سکتے کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ اور ہم نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دے دیتے ہیں, پھر لکھ چلتا ہے. انجیکشن ہے تو پھاڑ کے دیتے ہیں, خالی اندر کا دیتے ہیں انجیکشن, اوپر کا کور نکال لیتے ہیں. اب یہ نو یوز ہے, یا تو پھینکا جائیں گا یا تو استعمال ہوگا, سمپل. ظاہر سی بات ہے ہم تحقیق کر پاتے ہیں لیکن ہر آدمی تحقیق نہیں کر پاتا. اور لوگوں نے اتنا جھوٹ چلا اس میں, اتنا جھوٹ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس لیول تک جا کر وہ جھوٹ بولتا, کس لیول تک, کیسی کیسی پارٹنرشپس ہوتی ہے. 50-60, 50-50, 50-40 پکڑے ہمیں. نابین ایک چل رہا, آگے ایک آدمی اس کی 50-50 بولے ہماری, یہ کیا بولے آدھا بولے ہم بانٹ کر لیتے ہیں. ایک نابینا حضرت آئے بولے میں نابینا ہوں, فلاں فلاں. ہم بولے ٹھیک نابینا ہے, ایسے فلاں ہے, اور ہم سوچے یار ان کو کچھ مدد کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں ایک بچے سے پوچھے تو بولا ارے وہ گلی میں تھے انکل, بولے ابھی بیٹھا ہوا تھا, بولے یہ بول رہا تھا جمعے ایک دن پکچر میں گئے تو وہ برابر نہیں تھا, سین یہ برابر نہیں تھا. بولے مطلب وہ نابینا بول رہا ہے لیکن اس کو دکھتا ہے, پکچروں میں جاتا ہے, آنکھیں خالی یوں کر کے گھومتا ہوں اور بعد میں سیدھی کر لیتا جب اپنے گھر جاتا. بولے تو اتنے جھوٹ ہیں. تو بہرحال اس کو تصدیق کی ضرورت ہے آپ ذاتی طور سے. لیکن اگر ہٹا کٹا ہے تو آپ یہ تو بول سکتے ہیں گھر میں کام کرنے آ جاؤ, چلو میں حمالی آپ سے یہاں کروا دیتا ہوں, حمالی کے لیے آ جاؤ, فلاں کام کر لو. ٹھیک, تو بہرحال یہ تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. تو بہرحال آپ اس کے لیے اس کو دعوت دیجیے کام کے لیے, کسی جگہ پہ, کسی شاپ پر, کسی اس پر. اگر وہ نہیں کہے تو اس کا مطلب پھر اس کو پیسے چاہیے آپ کے, وہ بھیک منگا ہے اور وہ اپنی زندگی ویسی گزاریں گا. اللہ رحم کرے. اب معاملہ سمجھانے کا جہاں تک ہے آپ قرآن حدیث بتائیے, واللہ عالم میں کہاں تک کس لیول تک وہ سمجھ پائیں گا. چونکہ کچھ لوگوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا اور اس کو ایک ایسا اٹوٹ حصہ سمجھ لیا دین کا کہ بھیک مانگنا وہ پروفیشن سمجھتے ہیں, مطلب یہ ان کا حق سمجھتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ کچھ خاندان ایسے جو بولتے ہیں بھیک مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ہم کما کے نہیں وہ کر سکتے. تو بہرحال سمجھائیے, لیکن واللہ عالم کہاں تک بہرحال بات کو سمجھ پائیں گے. السلام علیکم. فیض بھائی, پہلے راشن کارڈ کے جیسے مطلب بہت سخت ضرورت پڑتی تھی تو لوگوں نے راشن کارڈیں بنا لیے. اب کچھ لوگوں کے پاس پیلے کارڈ ہے تو کسی اور کو دے دیتے کہ بھائی اب تم راشن اٹھاتے رہو اس سے. تو
تو کیا وہ اس میں کیا کریں گے؟ اب وہ راشن کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے ڈاکومنٹس. بھائی نے سوال کیا کہ راشن کارڈ کسی نے بنا لیا، اس زمانے میں جو حالت تھی اس حساب سے پیلا اور وہ جو بھی تھا وہ بنا لیا، اب ان کی حالت ویسے نہیں ہے، تو کیا دوسروں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں؟ یہ سوال ہے آپ کا. تو بہرحال دیکھیے، اگر وہ دوسرا انسان واقعی میں مستحق ہے لیکن اس کے بعد راشن کارڈ نہیں ہے یا آج کل آسانی سے نہیں بنتے، اگر وہ آپ کا راشن کارڈ یوز کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھے آپ بات کو؟ مثال کے طور پر وہ واقعی میں حقدار ہے اس کا کہ اسے راشن کے گیہوں ملے، شکر ملے، تیل ملے، لیکن اس کا راشن کارڈ نہیں ہے، تو بہرحال اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا حقیقت میں مستحق ہے. گو اس کے نام سے اس نے لینا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو سرکاری جان پہچان نہ ہو. راشن کارڈ 5 سال میں ایک بار بنتے، اب الیکشن آپ بنیں گے تو بہرحال ظاہر سی اتنے دن تک کیسے رہیں گا؟ آپ کی طاقت نہیں کہ آپ اس کو دے سکیں اور وہ مستحق ہے اس چیز کا، سبسڈائز چیزوں کو لینے کا، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ مجبوراً اس کو وہ چیز دلا دے. بھائی میں تو مستحق نہیں رہا، گورنمنٹ نے اسکیم تو مستحقین کے نکالی تھی. راشن کارڈ خالی ایک آئی ڈی پروف کے جیسا آج کل کچھ تو بھی راشن کارڈ ہوتا، ایڈریس پروف کو بھی شاید آج کل تو وہ بھی کام نہیں آیا، کچھ نہ کچھ کی اہمیت ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ ہے. تو بہرحال میں رکھتا ہوں اس کو، اب اس کی ضرورت تو ہے نہیں. تو بہرحال اگر وہ یوز کرتا اور کچھ فائدہ اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ مستحق ہے اور وہ خود سے یہ کام راشن کارڈ بنانے کا نہیں کر سکتے. سوال کر سکتے جی، موضوع سے الگ. جمعے کے دن اذان ہوتی ہے، ایک مسجد میں ہے، اذان ہو رہی، اس کے بعد میں ڈائریکٹ عربی میں خطبہ چالو ہو جا رہا اور پھر فرض نماز کھڑی ہو جا رہی، تو یہ وہاں پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی جگہ پہ جمعہ میں عربی خطبہ ہوتا ہے اور سیدھا نماز کھڑی ہوتی ہے تو کیا درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس لیے کہ آسم کے زمانے میں تو عربی خطبہ ہی ہوتا تھا صرف. ہم سہولت کے لیے، اور بہت سے لوگوں کا استدلال ہے اور علماء کا اس میں قول ہے کہ عربی سے ہٹ کر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خطبے کا مقصد ہے لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، اور اگر عربی میں ہو تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئیں گے. لہٰذا اگر عربی میں خطبہ دیتے ہیں، اردو میں بھی دیتے ہیں اور عربی میں تو ٹھیک ہے، جیسا بہت سی جگہ عربی ہوتا ہی نہیں. عربی کی کچھ چیزیں جو ضروری ہے، اللہ کی حمد و ثنا، درود و سلام، وہ تو ہوتا ہے، باقی اردو میں ہوتا ہے، وہ بھی درست ہے. ایسا کوئی خطبہ جہاں اردو ہو ہی نہیں رہا ہے، سیدھا پورا عربی ہوتا ہے تو بھی درست ہے، اس لیے کہ اصل تو عربی میں ہوتا تھا کے زمانے میں، تو کوئی حرج نہیں. بہرحال نماز کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خطبہ بالکل درست ہے. السلام علیکم. فیض بھائی، یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ ہمارے والد سے یا بڑے بھائی سے کسی سے پیسے مطلب کسی چیز کے لیے مانگتے ہیں تو وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگا یا پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا، اگر کوئی انسان اپنے بھائی سے یا والد سے پیسے مانگتا ہے تو کیا یہ بھی سوال میں آئیں گے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی انسان کسی کی کفالت میں ہے، بیٹا باپ کی کفالت میں یا بڑے بھائی کی کفالت میں ہے، ٹھیک انسان، اور وہی اس کا ذریعہ ہے، اس کا معاش کا کوئی ذریعہ انکم کا، اور وہ اپنے بھائی سے اور والد سے لیتا ہے تو یہ سوال کرنے میں نہیں آئیں گا. یہ تو ضرورتوں میں سمجھ رہا کہ ایک انسان جو ابھی کماتا نہیں، اپنے بھائی اور باپ پہ ڈیپینڈ ہے اور وہ لیتا ہے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ نے آپ کو کمائی دے دی، اس کے بعد بھی آپ بولتے بڑے بھائی کو بہت زیادہ ملتا، ابا تو اب تک کما رہے اور بہت ان کی انکم ہے، گورنمنٹ جاب پر تھے، آج بھی ان کو فلاں آ رہا اور یہ آ رہا اور میں آج بھی ان سے مانگتا رہوں گا، تو پھر یہ کیا ہو جائیں گا؟ قناعت پسندی کے خلاف ہو جائیں گا کہ اللہ نے جو دیا اس میں نہیں کر کے آپ ان سے لینا چاہیں. تو لہٰذا جب تک آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، جب تک آپ اپنے بڑے بھائی اور اپنے والد کی ذمہ داری میں ہیں کہ وہ آپ کو کھلائے، ان کے اوپر ہے، تو ان سے لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ ڈیپینڈنسی آپ کی ہٹ جائیں گی، خامخواہ لینا یا عمر کے مرحلے میں لیتے رہنا، ایسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے میں جانتا ہوں، بڑا بھائی کماتا، 4 بھائی اس کے اوپر زندگی گزارتے. کیوں؟ بڑا بھائی دبئی میں، اور آپ کیا کر رہے؟ ہم یہ کر رہے، وہ کر رہے، فلاں سنبھال رہے، کماتے کچھ نہیں. کیوں؟ تو بڑا بھائی باہر، اور ٹرینڈ ہے، اس کو فخر کی علامت بھی سمجھتے ہیں. کوسی کا فخر کی علامت ہے کہ ایک بھائی کماتا اور 4 کچھ نہیں کرتے، اور بڑا بھائی فخر سے بولتا بھی 4 بھائیوں کو عیش کرا رہا ہوں، میں نوابی زندگی جینے لگا رہا ہوں، ان سے نہیں کمانے لگاتا ہوں، ہمارا سسٹم، ہمارے باپ نے بھی کمایا اور پورے چچاؤں کو پالا، میں بھی اپنے بھائیوں کو کروں گا. یہ درست نہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ سوال کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ڈیپینڈ ہیں، جیسا کہ آپ نابالغ ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کماتے نہیں ہیں، اپنے والدین میں تب تک مانگنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. شیخ، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے ماتحت ہے یا بچے اپنے والدین کے ماتحت ہے اور وہ ان کا خرچ نہیں اٹھاتے ہیں، تو کیا ایسے والدین اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے تو کیا مانگنے کے اندر آئیں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو سنبھالے، مطلب بچے بڑے ہو چکے، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور والدین پر بچے خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ والدین مجبور ہو کے مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم نے جو درس آج دیکھا اس میں مانگنے کی حرمت نہیں ہے، بلا وجہ مانگنے کی حرمت ہے. تو لہٰذا ایسے انسان کو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر
اس کے پاس مجبوری ہے کہ اس کو ضرورت کی چیزیں بھی اویلیبل نہیں ہیں اور وہ مجبوراً مانگتا ہے تو مانگنا جائز ہے اس بچے کو، لیکن یقیناً گناہ ملیں گا اس کا. لیکن مانگنے سے پہلے وہ کوشش کرے اپنے بچے سے مانگے. بچہ نہ دے تو ایسے لوگوں میں بات پھیلائے کہ بچہ دے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا آیا اور کہا اللہ کے میرے باپ بیجا خرچ کر دیتا ہے، آپ کچھ سمجھائیے. اور پھر جو ہے اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ اپنے والد کو. ان کے والد آئے. جب والد آئے تو اللہ کے رسول نے کہا تم بیجا خرچ کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک. تو وہ والد جو ہے دل میں بہت پریشان ہو گئے کہ میرے بیٹے نے تو میرے کو رسوا کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اور وہ دل ہی دل میں رونے لگے، مطلب بہت پریشان ہوئے اور دل میں کچھ اشعار پڑھے انہوں نے. حدیث میں الفاظ ہے کہ ان اشعار کو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا. جبرائیل علیہ السلام آ کر وہ اشعار اللہ کے رسول کو سنا کر گئے کہ اللہ کے رسول یہ آدمی دل میں یہ پڑھتا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، شرمندہ ہے، صحابہ دوسرے موجود ہے، آپ موجود ہے، بیٹے نے کمپلین لالی باپ کی اور خاموش ہے. پھر اللہ کے رسول نے جب اشعار جب جبرائیل علیہ السلام سنائے تو آپ رو پڑے. اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ پوچھا کیوں تم خرچ کرتے ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول اب اتنا مسئلہ ہو گیا تو آپ اس سے پوچھیے میں یہ پیسہ کس پر خرچ کرتا ہوں جو لیتا ہوں. تو اس شخص سے اللہ کے رسول نے پوچھا کس پہ خرچ کرتے ہو تمہارے والد بتاؤ؟ تو کہا میرے چھوٹے غیر بالغ بہن بھائیوں پر جن کی کفالت میرے والد اب نہیں کر سکتے. مطلب والد بوڑھے ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہیں، بھائی کماتا ہے تو والد ان سے لیتے تھے اور بہن بھائی بھی خرچ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اس لڑکے پر اور فوراً کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے، تو اب تیرے باپ کا ہاتھ نہیں روکے گا. چونکہ وہ بجا خرچ کرتا تھا. جب بیٹے نے نہیں دیا تو بہرحال بیٹے نے کمپلین کی کہ والد زیادہ مانگ رہا ہے تو گویا ایسے واقعات ہے کہ بچے نے نہیں خرچ کیا تو والد گئے. تو بہرحال وہ پہلے تو بچے کو بولے، پھر اتھارٹیز کو، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، جسے بچہ ارے یار بدنامی ہو رہی دینا چاہیے وہ کرے. پھر نہیں ہے تو پھر مجبوراً مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو زندہ رہنا ہے اور مجبوراً سوال کرنا جائز ہے. بے وجہ سوال کرنے کی شریعت میں حرمت ہے. السلام علیکم. ہمارا سوال ہے کہ ایک مسجد ہے، اس میں پہلی صف ہے اور ایسی اوپر دوسری صف ہے. پہلی صف میں تو نیچے پہلی صف میں پڑھنا ثواب ہے، تو ویسی لائن میں اوپر بھی پہلی صف میں پڑھنا ثواب ہے. بھائی نے سوال کیا کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا آج ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، تو کیا اوپر کی فلور پہ پہلی صف میں ملیں گا؟ تو میں کہوں گا نہیں. پہلی صف وہ مانی جائیں گی جو امام کے پیچھے ہو، دوسری اس کے پیچھے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 10ویں. اس کے بعد اگر چھت بھرتا ہے تو وہ پہلی صف کو مانا جائے گا 11ویں، 12ویں، 13ویں. ظاہر سی بات ہے پہلی صف سے مراد امام کے پیچھے والی پہلی، دوسری مطلب امام کے پیچھے دوسری، تیسری مطلب امام کے پیچھے تیسری، حدیث میں فضل، چوتھی مطلب امام کے پیچھے چوتھی اور اس کے بعد کی. اوپر کی فلور پہ جب انسان جائے گا تو وہ ہوں گا، اگر 10 نیچے ہے، 12 نیچے، 15 ہے تو وہ 16ویں، 11ویں سمجھے اوپر کی ہوں گی، تو پہلی صف کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. کسی نے سوال کیا اگر والد شادی سے پہلے لڑکی کو حج کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں یا اپنے رقم سے حج ادا کرنا ہوگا؟ کسی نے سوال کیا اگر لڑکی جو کہ کماتی نہیں تو کیا اس کا والد اس کو اگر نکاح سے پہلے حج کرا دے تو کیا اس کو وہ حج کر سکتی ہے؟ حج کر سکتی ہے یا اس کو بعد میں کرنا ہوگا؟ دیکھیے میری بہن، آپ کو پہلے بھی اور بعد میں دونوں وقت آپ کو کمانا نہیں ہے، آپ اپنے ادھر والد پر ادھر شوہر پر ڈیپینڈ رہیں گی. ٹھیک، شریعت میں عورت کو کمانا نہیں ہے بلا شرعی عذر کے، مجبوراً الگ چیز ہے. تو لہٰذا آپ کا سوال ہے تو آپ کے والد آپ کو حج کرا سکتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ آپ ان کے والد کی ذمہ داری ہے. والد کے بعد آپ کی شوہر کی آپ ذمہ دار ہوں گی. اور حج کو اپنے پیسے سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو حج کرا سکتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کسی کو حج کراؤں، میں کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کے اگر والد آپ کو شادی سے پہلے حج کراتے ہیں تو یہ حج بھی درست ہے. آپ کے شوہر شادی کی بارات بھی کراتے درست ہے. اپنے رقم سے تو عورت کے لیے مسئلہ ہی نہیں اپنے رقم سے حج کرنے کا، سمجھ. ویسے مرد کے لیے بھی نہیں ہے، ہوتا بھی تو مردوں کے لیے ہوتا. عورت کو اسلام نے کمانے کا حکم ہی نہیں دیا سوائے مجبوری کے. تو لہٰذا آپ کا وہ حج بالکل درست ہے نکاح سے پہلے. کوئی آپ کو حج ریپیٹ کرنے کی، اپنے پیسوں سے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.